کہ یہ دنیا 100 دفعہ بن کر ختم ہو، یہ اتنا نقصان نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی حضور سے کٹ جائے، جتنا بڑا یہ نقصان ہے۔ تو ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کی تذلیل کرنا، یہ مقصود بالکل نہیں ہوتا۔ میری بہت سارے مربیوں سے ملاقات ہوئی اور ایسے مربیوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی کہ جن کا تجربہ میری عمر سے زیادہ تھا اس وقت۔ ساری چیزیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو بچانا کیسے۔ یہ ویسے بھی میرے سے نالا رہتے ہیں قادیانی نا، تو میں اپنی زبان سے نہیں بتانا چاہتا کہ مرزائی مربی کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے صرف 15 دن پڑھا ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر کمال اس بندے کا ہے کہ جس نے مڈل والے کو PhD کروایا۔ تو چنیوٹی رحمۃ اللہ نے سب کو نا تھوڑا دبکا مار کے بیٹھا بیٹھ جاؤ تو یامنا کوئی نہیں، ایویں کھڑے ہو۔ شاہ جی، آج کی پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم ترین سوال، آپ نے مناظرے کا فن کہاں سے سیکھا اور کتنے عرصے میں سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب مفتی حسن صاحب کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کہ ادھر مرزے کا چہرہ تو دیکھا ایسی نا۔ آج تک پھر ٹوٹل کتنے جھڑپیں، مناظرے، ٹوٹل کتنے مناظرے ہوئے؟ میں کہا دیکھنا کہ اگلی باری نا کوئی صحیح ثبوتا مربی بلا رہا جدا آپریشن نہ ہوا ہوئے۔ میں کہا یہ تو بڑی بکواس ہے۔ یہ کہا قادیانی نے؟ جو مربی ہوتا ہے نا وہ علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جتنا سور مضبوط ہوتا ہے۔ اور دیکھیں گواہی کس کی ہے؟ یہ بشیر الدین محمود اولا بھی جتمعوا لہ، وہ اس نے یہ آیت پڑھنی، وہ پڑھا ولاؤ لو ولو، اس طرح پڑھا۔ نہیں شاہ جی، اتنے خوبصورت انداز سے مرزے نے نہیں پڑھا۔ سینکڑوں مناظرے ہوئے ہوں گے، ہزاروں ہوئے ہوں گے، کچھ تو رف آئیڈیا دینا ہمارے ناظرین۔ تو میرا پہلا مناظرہ جو ہے نا، ایک جگہ تو میں نے بندے کو کہا میں پڑھو نا، کہتا ہے اور کی لانتے ہی لکھی ہے، اور کی لکھے؟ میں کہ بھائی مرزا نے لکھی ہے، میں نے لکھی ہے۔ تو میں نے ایک بھی سخت اس سے بات نہیں کی، بلکہ میں اس کی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا رہا۔ گجرات کے اندر میری گفتگو تھی قادیانی کے ساتھ، بابا تھا پرانا، بابے پرانے ہی ہوں دے جے، وہ پھٹا پرانا سی۔ سب جانتے ہیں، دیہات کے لوگ جانتے ہیں کہ 10 مہینے کا عمل کس کو ہوتا ہے۔ ناظرین نہیں جانتے شاہ جی، مسئلہ یہ ہے جی۔ اللہ کرے شاہ جی آپ کا یہ سلسلہ قیامت، اللہ پاک آپ کے شاگردوں کا یہ سلسلہ بھی ایسے ہی چلائی رکھے۔ ختم حضور کا اعزاز ہے، تو میں ساتھیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ حضور کے اعزاز کا تحفظ کرے گا نا، تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے اعزازوں سے نوازے گا۔ میں 1 مہینے تک نہیں مر سکتا، میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ اور جتنے بندے وہاں پر بیٹھے، حتیٰ کہ میرے اپنے جو بندے تھے نا، وہ بندے بھی پریشان ہو گئے۔ میں کہا وہاں سے ہم چھلانگ لگا دیں گے، تو جڑا باچی کا انہوں چوک لینا۔ کسی کا جوان سال بچہ مر جائے نا، اس سے پوچھو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ایمان لٹ جائے نا، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، کافی وتھ یسر کی ایک اور دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک اور جو آج کی مہمان شخصیت ہے اس کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہماری پچھلی چند ایپیسوڈز کے اوپر ہمارے چینل پر آپ کی طرف سے یہی کمنٹ آ رہا ہے کہ آپ کی ہر پوڈ کاسٹ پچھلی پوڈ کاسٹ سے ہمیں زیادہ مزیدار اور زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ لیکن میں آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس مہمان شخصیت کو آپ سننے جا رہے ہیں، آپ اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سب سے ٹاپ کی پوڈ کاسٹ تھی۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ جب سیڈ میڈیا بنا، تقریباً اس کو 1 سال سے زائد ہونے کو ہے، تو یہ والا جو ٹاپک ہے میں نے یہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک کے ساتھ دھرتی پہ سب سے زیادہ بہترین جو انصاف کر سکتا ہے وہ آج ہی میری مہمان شخصیت ہے۔ میری مراد ہے جناب سید انیس احمد شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی بہت 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 شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے۔ جزاکم اللہ، آپ کی بڑی عنایت اور نوازش کہ آپ نے موقع دیا اور دعوت دی۔ ہم نے آپ کے لیے ٹاپک 1.5 سال سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی شفقت، محبت ہے آپ کی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، میں تعارف کرواتا چلوں سید انیس احمد شاہ صاحب کا۔ شاہ جی امیر مرکزیہ شبان ختم نبوت ہیں۔ شاہ جی خلیفہ مجاز ہیں ولی کامل مفتی حسن صاحب کے۔ شاہ جی کا جو سب سے اہم جو تعارف ہے، سمجھ لیں یہ میرے دل کی آواز ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ جی اگر دامن جھاڑ دینا تو ہزاروں علماء ایسے سامنے آ جائیں گے کہ جن کی شاہ جی نے انگلی پکڑ کے رد قادیانیت پر تیاری کروائی، اور اگر شاہ جی اپنی ٹوپی جھاڑ دیں تو پھر تیسر علی، عثمان عارف، شہزاد یونس، ڈاکٹر رانا جہاں زیب صاحب، تو آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی طور پہ ہم جیسے لوگوں کو ہزارہا لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ ایک لیگسی دے دی، ایک کیریئر دے دیا۔ اس سے بڑھ کے کیا تعارف ہو سکتا ہے کہ ہزاروں علماء بھی ان سے سیکھ کے گئے اور کام کر رہے ہیں، اور ہزاروں دنیاوی طور پر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بھی شاہ جی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور شاہ جی کا ایک اور اہم ترین تعارف یہ ہے کہ ہر ہفتے، چلیں اگر آپ کو یہ مبالغہ لگے تو پھر ہر مہینے شاہ جی قادیانیوں کو کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، ان سے مناظرے کر کے اور ان کو سکھا کر۔ اسی لیے آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، شاہ جی کی زندگی سے چند دلچسپ مناظرے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے جو کہا تھا کہ یہ سب سے موسٹ انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو شاہ جی
پہلا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ قادیانیوں نے، ہم جانتے ہیں کہ چیزیں چرائی ہیں اور وہ اسلام کی ہی چیزوں کو وہ لیبل لگا کر تو اپنا کفر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاہ جی جیسے ہمارے دین کی آبیاری کے لیے، حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ ایک خاص پڑھتے ہیں. تو دوسری طرف سے ذرا ہمیں یہ رخ ہمارے ناظرین کے پیش کیجیے گا کہ دوسری طرف جو پڑھتے ہیں اپنے اس مذہب کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جی آپ نے یہ بات صحیح فرمائی کہ قادیانی جو ہے اصل میں ایک دھوکے بازی کا نام ہے، عیاری اور مکاری اور فریب کاری کا نام ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا سے دو چیزیں اگر ختم کر دی جائیں تو تیسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی. واہ. ایک جھوٹ اور دوسرا استعارہ. جھوٹ تو سب جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے. استعارہ انشاءاللہ کسی اور گفتگو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ قادیانیوں کے اندر استعارہ کس چیز کا نام ہے. تو یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں تو تیسری چیز مرزائیت دنیا سے خود بخود ختم ہو جائے گی. بہت خوب. تو اس مرزائیت نے جو جنم لیا وہ مرزا قادیانی کی ناپاک کوکھ سے جنم لیا، اور پھر اس کو آگے اس کے لاشے کو دنیا کے اندر متعارف کروانے کے لیے جو قادیانی نے سیٹ اپ کھڑا کیا، تو اس کے لیے انہوں نے چند لوگ وہ پیڈ جو ہے ملازم وہ مقرر کیے. ان کو قادیانی کی زبان کے اندر مربی کہا جاتا ہے. جی. جیسے ہمارے ہاں علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، تو قادیانیوں کے ہاں مربی ہوتے ہیں. مربی ہے. ہاں مربی کہتے ہیں اس کو. مربی کا معنی ہوتا ہے لفظی تربیت کرنے والا. تو جیسے ہمارے مدارس ہیں، جامعات ہیں، اور وہاں پر ایک مخصوص نصاب ہے 8 سالہ، یعنی 8 سال درس نظامی کر کے بندہ عالم دین بنتا ہے. اس کے بعد پھر تخصص کرنا ہوتا ہے، پھر بندہ مفتی بن جاتا ہے. تو ان کا یہ 7 سالہ کورس ہوتا ہے، یعنی جو یہ طویل کورس ہے وہ 7 سالہ کورس ان کا ہوتا ہے. پھر مختصر بھی کورس ہوتے ہیں ان کے، 5 سالہ بھی ہے، 3 سالہ بھی ہے، 4 سالہ بھی ہے، 2 سالہ بھی ہے. یعنی جو سب سے لینتھی کورس ہے وہ مربی ہے، وہ 7 سالہ کورس ہے. اس کے اندر ہی بندہ مربی بنتا ہے. جیسے ہمارے جامعات ہیں، ان کے بھی جامعات ہیں، اور جامعہ احمدیہ کے نام سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کچھ ان کے جامعات ہیں. اور نام نہیں رکھتے جیسے ہمارے تو مختلف صحابہ کے نام پہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی نام رہتا ہے زیادہ تر؟ نہیں، بس ان کا ہے ہی ایک نام، جامعہ احمدیہ. بس آگے پھر علاقے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جیسے جامعہ احمدیہ پاکستان ہے، ربوہ ہے، جامعہ احمدیہ قادیان ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے. تیار کیسے ہوتے ہیں؟ کس مشین کے تحت یہ تیار ہو کے باہر آتے ہیں، اور پھر پروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ 7 سال جو ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے تو ان کو مختلف علوم فنون وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں قادیانی کو. اس کے اندر یعنی یہ سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں درس نظامی کی ترتیب ہے، اس کے اندر صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اندر علم کلام پڑھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ان کے ہاں بھی کچھ ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. چند چیزیں یعنی؟ ہاں جی، صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، کچھ احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھانے کے لیے ہیں. اصل جو فوکس ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کی ذات ہے، کہ مرزا قادیانی یعنی ساری چیزیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو بچانا کیسے. یہ سارا جو سمجھے کہ دار و مدار جو ہے وہ مرزا قادیانی کو بچانا ہے، اور مرزائیت کی تبلیغ اور ترویج اور اس کو آگے پہنچانا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ ٹچ کرتے ہوئے اس کو جو علوم آپ نے بتائے جاتے اصل میں یہ اس میں سے مرزے کو بچانے کی طرف. جی بالکل، یعنی مرزے کو بچانا اور مرزے کی کفری عداوت کو آگے لوگوں تک پہنچانا. اچھا شاہ جی، یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بھی نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں. مجھے تو یہ یعنی کہ عجیب لگا، کیونکہ ان کے حالات دیکھے ہیں کہ وہ اس سے علوم سے فائدہ تو انہیں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر یہ جو چیزیں پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا کوئی مضبوط ان کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، یا ان کی کوئی مضبوط تیاری ہونے کے بعد یہ باہر آتے ہیں، کہ یا یہ بس ظاہری بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، یا مقصد کچھ اور ہوتا ہے؟ تو پھر جو پروڈکشن باہر آتی ہے اس کی وہ آپ کوالٹی کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ پھر یہ کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ یہ تو بڑا آپ نے اہم سوال کیا کہ مضبوط تو بہت ہوتے ہیں جو آپ نے بات کی نا جی، اور مضبوط یہ اتنے ہوتے ہیں وہ آپ کو میں اپنی زبانی نہیں بتاتا. کیوں شاہ جی؟ ہاں وہ اس لیے کہ میں کہوں جھگڑا ہو جائے گا. ہاں جھگڑا ہوگا، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گی. یہ ویسے بھی میرے سے نالا رہتے ہیں قادیانی نا، تو میں اپنی زبان سے نہیں بتانا چاہتا کہ مرزائی مربی کتنے مضبوط ہوتے ہیں. پھر کوئی ایسا بندہ لائیں بیچ میں کہ جو ان میں مضبوط ہو. ہاں ان کے لیے تو سمجھے کہ حرف آخر ہے. اچھا. ہاں یعنی یہ سمجھیں کہ مرزا قادیانی کے بعد جس نے مرزائیت کی آبیاری کی یہ وہ بندہ ہے. اچھا. ہاں مرزا قادیانی کا منجلا بیٹا
مرزا بشیر الدین محمود اور مرزائیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ، جس کو مرزائی کہتے ہیں کہ مسلم معود بھی ہے، مرزا قادیانی کی پیشگوئی تھی، تو وہ اس کے اوپر چشمہ کرتے ہیں، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، وہ آپ کے سامنے میں نہیں عرض کرتا۔ تو اس نے مرزائی مربی جو جامع احمدیہ کے اندر تیار ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک مضمون تھا اس کا، جو قادیانی کی اپنی اخبار کے اندر مرزا قادیانی کے خطبے کے نام سے الفضل اخبار جو ہے، وہ اگر آپ کہیں تو میں وہیں سے اقتباس پڑھ کے سنا بہت دیتا ہوں۔ خوب شاہ جی، وہ تو بہت خوب ہے، کیونکہ وہ آپ کی تو مانیں گی نہیں، میری بھی نہیں مانتے، میرے چینل پہ بھی گالیاں نکالتے ہیں، تو چلو مرزے کو تو کم از کم، خیر وہ ہوگا بھی ان کے حق میں ہی، چلیں پڑھ دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ جی میرے پاس بشیر الدین محمود کا خطبہ ہے، اس کا ایک اقتباس ہے، یہ الفضل اخبار ہے، یہ مورخہ 24 جنوری سے 1935۔ یہ لکھا ہے جی کہ مجھے نہایت افسوس سے معلوم ہوا کہ جامع احمدیہ میں جو طلبہ تعلیم پاتے ہیں انہیں کنوؤں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے، ان میں کوئی وسعت خیال نہ تھی، ان میں کوئی شاندار امنگیں نہ تھیں، اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھیں۔ میں نے کریت کر ان کے دماغ میں داخل ہونا چاہا، مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وفات مسیح علیہ السلام کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کی مسئلہ کی یہ دلیلیں یاد کر لو، انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی۔ میں نے جس سے بھی سوال کیا معلوم ہوا کہ اس نے اخبار کا بھی نہیں پڑھا، اور جب بھی میں نے ان سے امنگ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے، اور جب سوال کیا کہ کس طرح تبلیغ کرو گے تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے۔ تبلیغ کرنی بس، ٹھیک ہے جی۔ یہ الفاظ کہنے والوں کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر عقل تو نہیں بتاتے۔ الفاظ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے، مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں عقل نہیں ہے اور نہ ہی وسعت خیال ہے۔ جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے، اگر سور یعنی خنزیر، اچھا، ہاں جی، اگر سور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا ہے کہ جس طرح ہوگا کروں گا۔ بس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے، آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو یہ نیزے پر حملہ کر دے گا، بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا۔ بس یہ تو سوروں والا حملہ ہے کہ سیدھے چلے گئے اور عواقب کا کوئی خیال نہیں کیا۔ تو میں بس نا گزارش یہ کروں گا، شاہ یہ اب تو آپ سے پہلے ڈبل نالا تھے، اب تو پتہ نہیں کتنے گنا نالا ہو جائیں گے، چلے وہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم نا، لیکن ہم نے مربیوں کی قسمت۔ ہاں جی۔ اب یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مربی ہوتا ہے نا تو وہ علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جتنا سور مضبوط ہوتا ہے۔ اور دیکھیں گواہی کس کی ہے، یہ بشیر الدین محمود کی، جو مرزائیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جذبہ تو ہے، ہمت تو ہے، عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں جس کو پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، بس اس نے سور کی طرح حملہ کرنا ہے، اور کنوؤں کو مینڈکوں کی طرح ہیں۔ اور ایک اس نے بات اس میں یہ کی کہ ان کو صرف یہ کہ جو اتنے 7 سال پڑھایا جا رہا ہے تو سوائے اس کے کہ وفات مسیح کی چند آیات رٹا دی گئی ہوں، یا چند چیزیں، یہ چند آیات رٹا دیں گی کہ اس سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو باقی جتنی چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں نا، ایک تو بیچاروں کے دماغ انتہائی محدود ہوتے ہیں، اس نے کہا بند ہے۔ ہاں بند ہے بالکل نا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں، خود بھی بیچاروں کو نہیں پتہ کہ یار یہ مجھے پڑھایا جا رہا ہے کا مقصد کیا ہے۔ تو علمی اعتبار سے تو انتہائی، بس میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، نکمے آدمی ہوتے ہیں۔ تو میری بہت سارے مربیوں سے ملاقات ہوئی، اور ایسے مربیوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی کہ جن کا تجربہ میری عمر سے زیادہ تھا اس وقت۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ان بیچاروں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا تو یہ ثانوی بات ہے، اور اس کے ترجمہ، تفسیر، تشریح کرنا یہ بات کی بات ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے۔ یہ آپ ان کے خلفاء کی آپ نے ساتھ جی وہ بڑی مشہور ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں بیچارہ مرزا مسرور کی، اب وہ بیچارے سے قرآن پاک کی وہ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی جا رہی۔ بڑا شاہ جی مزریبل قسم کی کنڈیشن تھی۔ اولا وجتمعوا لہ، وہ اس نے یہ آیت پڑھنی، وہ پڑھا ولو اس طرح پڑھا۔ نہیں شاہ جی اتنے خوبصورت انداز سے مرزے نے نہیں پڑھا، چلے ٹھیک ہے، ولاؤ خیر ہم نہیں کر سکتے وہ۔ تو دیکھیں جن کے خلفاء کی یہ حالت ہوگی علمی، تو ان کے مربیان پھر آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی علمی مضبوطی کیسی ہوگی۔ کیا بات ہے شاہ جی، آپ نے تو ایک حوالے کے ساتھ مربی جڑے نے ہوں، میں مربیوں کو بس یہی کہوں گا کہ بھائی جو کمنٹ کرتے ہو نا آج کے بعد، جب تک اس کا جواب نہیں دو گے نا کہ مرزا محمود نے تمہیں سور کا، کنویں کے مینڈک کا، دماغ بند کا ہے،
تب تک میرے چینل پہ کمنٹ کرنے کا حق اب ان کو نہیں. ویسے ایک میں ان سے وہ کیا کہتے ہیں وہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ان کے ہاں مرزا بشیر الدین محمود کی بہت اہمیت ہے قادیانی. یہ کیا قمر الانبیاء کہتے ہیں کیا؟ نہیں، قمر الانبیاء تو بشیر احمد ایم اے. اچھا وہ اور ہے. یہ خلیفۃ المسیح ثانی اس کو کہتے ہیں، اس کو مسلم معود کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود کو نا. تو دیکھیں اتنا بڑا آدمی ہے، ان کا دوسرا خلیفہ ہے اور مرزا قادیانی کا بڑا لاڈلا بیٹا ہے. اور یعنی اس کی والدہ جو وہ اپنا نام لکھا کرتی اس کی کنیت کے ساتھ ام محمود لکھا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اس نے مربیوں کو ایک لقب دیا ہے کہ یہ سارے سور ہیں اور یہ کنویں کے مینڈک ہے. تو ان کو اس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے، یہ اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہیے. مربی سلسلہ مجھے یاد ہے، تو مربی سلسلہ المعروف کے ساتھ یہ ان کو ضرور سال لگانا چاہیے. تینوں چیزیں کہ ایک لگائیں کہ یا حسب ذائقہ حسب ٹیسٹ لگائیں. ہاں بس وہ ایک بھی لگا لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم خوش ہو جائیں گے. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ مربی سے جو مناظرہ طے ہوتا ہے تو یہ اس 25 کروڑ عوام کے اس قوم میں یا اس ملک میں وہ کیسے طے ہوتا ہے؟ یوزلی کوئی پروسیجر ہے خاص کہ یا بس خود ہی طے ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کا پروسیجر ہے، ظاہری بات ہے. دیکھیے مربیوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مربی کسی عالم دین سے اور خاص طور پہ ایسے بندے سے کہ جس نے مرزائیت کو باقاعدہ پڑھا ہو، جی، وہ اس سے کبھی مناظرہ نہیں کرتا. اچھا. اس سے نہیں مناظرہ. ان کی ترتیب یہ ہوتی، کوشش یہ ہوتی کہ ہمارے سادہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو جا کر کے وہ پھسلائیں، ہاں ان کو پھسلا کر کے ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوتا ہے ایسا ہے کسی علاقے میں کسی گاؤں دیہات کے اندر کوئی سادہ آدمی ہے، وہ اسکول کالج یا یونیورسٹی پڑھتا ہے، تو اس کا کوئی دوست ہوگا تو تعلق واسطے والا ہوگا یا اس کا کوئی محلے دار ہوگا، اس کا کوئی جاننے والا ہوگا. تو ایک مرزائی اس کو ہلکی سی بات کرتا ہے اور اپنے اس کی دعوت دیتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ میری بات کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اس نے جب بات اس کی سن لی، ایک دو بات اس نے سن لی، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو نا اپنے وہ عالم سے ملاقات کرواتا ہوں، وہ آپ کو مربی جو ہے نا. تو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ پھر اس کو بیچارے کو گھیرتے ہیں، یعنی اس کو گھیر کر کے لے جاتے ہیں مربی کے پاس. اب مربی جو ہے اس کا ذہن خراب، انٹرسٹنگ، ہاں اس کے ذہن خراب کرتا ہے. اب پھر ظاہری بات ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان کے ذہن کے اندر اشکالات، سوالات، شکوک پیدا ہو گئے. تو کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ کسی سے شیئر کر لیتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو نہیں کرتا. جو کسی سے کرتا ہے اس نے گھر آ کے کیا، اپنے کسی دوست سے کیا، اپنے امام مسجد سے کیا یا کسی اور بندے سے کیا. وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت والوں کے پاس یا کسی مناظر کے پاس بات پہنچ جاتی جی کہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا محلے دار ہے، اس نے کوئی سوالات کی ہیں تو اس کے جوابات چاہیے. اس سے پھر ہماری ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ہے طریقہ. ہماری جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس کے سوالات کو کلیئر کرتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے جی کہ مجھے فلاں قادیانی نے یہ بات کی تھی. ہم پھر اس کو کہتے ہیں یار اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے، آپ اس کو جا کے بات کریں گے، وہ آپ کو نئی کوئی بات سنا دے گا. تو آسان طریقہ یہ کہ مربی کو لے کر آ جاؤ، مربی کو لاؤ اور مربی سے ہم پھر گفتگو کر لیتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر کے. تم صرف گفتگو سننا اور اس کے بعد پھر آپ خود نتیجہ نکال لینا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اتنی تو تمیز ہر بندے کو ہوتی ہے کہ بندہ تمیز تفریق کر سکتا ہے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے اور غلط بات کون کر رہا ہے. تو عام طور پہ ایسے مناظرہ ہوتا ہے اور یہ بہت کم ہے. اور جہاں پر ان کو پتہ چل جائے کہ آگے بندہ جو ہے وہ کوئی تگڑا بیٹھا، انیشا صاحب ہے، نہیں میں تو اللہ معافی، ہم تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مولانا منیر صاحب ہے، انیشا صاحب ہے، تو وہاں پر یہ کہتے پھر یہ بہانے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو پابندیاں بڑھی ہیں جی. دیکھیں جی 74 کا قانون ہے، ہمیں کافر قرار دیا، اور 84 کا امتناع قانون آرڈیننس جاری ہوئے، ہم اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اوپر پابندیاں، لہٰذا ہم گفتگو نہیں کر سکتے. اور یہ کہ تمہارے مولوی جو ہمارے اوپر پرچہ کروا دیں گے. میری ایک مرزائی سے گفتگو چل رہی تھی ایسے ہی، تو ان کو ہم نے کہا نا کہ مربی کو بلا لو. اس نے کہا جی کہ یار وہ یہ مسائل ہے. ہاں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں سفر پہ تھا اندرون سندھ میں، تو وہاں ایک مرزائی سے میں ملاقات، اس کو دعوت اسلام دینے کے لیے گیا. تو اس نے میری بات سنی تو اس نے کہا جی میں دیکھوں گا یہ سارے حوالات جو آپ نے بتائے نا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں. اس نے کہا جی میں مربی سے پوچھوں گا. میں کہا مربی کو بلا لو. اس نے کہا جی ہمارے اوپر پابندیاں بڑھی، وہ مولوی لوگ پرچہ کروا دیتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارے اوپر پرچہ کروایا میں کہا تمہارے ساتھ ہم 1.5-2 گھنٹے بیٹھے ہیں، کیا کمال دلیل. میں کہا پرچہ کروانا ہوتا تو میں تم پر بھی کرواتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یہ اور یہ پرچہ جو ہے تمہیں اس وقت کیوں یاد آتا ہے کہ جب کوئی بندہ تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے. واہ واہ واہ. جب کوئی سادہ مسلمان تمہارے سامنے ہوتا ہے تو 2 سال نہیں ہوتا ہے تم چھوڑتے، اس وقت پرچہ کوئی نہیں ہوتا. 2 سال محنت ہوتی ہے، 2 سال اس پر محنت جا رہی ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے. اس وقت تم کیوں وہ سارے قوانین کہاں چلے جاتے ہیں، اس کی پاسداری کہاں چلی جاتی ہے.
تو یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہوتی جی وہ بھاگنے کے راستے مرزائیوں کے پاس 100 ہیں. اچھا شاہ جی، یہ جو آپ نے فرما دیا کہ ایک طریقہ کار ہے مربیان سے، ایسے اکثر ہو جاتا ہے، تو کیا غیر مربیان سے بھی گفتگو چلتی رہتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ زیادہ ریشو کس کی ہے آپ کی زندگی بھر کے تجربے میں؟ زیادہ غیر مربیان سے ہوئی کہ یا مربیوں سے زیادہ گفتگو رہی؟ وہ جی دونوں ہی چلتی رہتی ہیں، اور زیادہ ریشو جو ہے وہ غیر مربی کی ہے. اچھا. ہاں، غیر مربی کی ریشو زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں کہ جو مربی ہے نا وہ ان کا پیٹ سور ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا، میں نے بھی نہیں کہا. ہاں، جو مرزا صاحب مرزا محمود کہہ گیا. مرزا محمود نے بات کی ہے تو بقول اس کے، تو اصل میں یہ تو ہے پیڈ ملازم. جی. اس کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس کام کے ساتھ. جیسے دیکھیں نا کہ ہمارے ایک امام مسجد ہوتے ہیں نا، اس نے نماز پڑھانی ہے، اس نے جمعہ پڑھانا ہے، اس نے عیدین پڑھانی ہے، اس نے جنازہ پڑھانا ہے، یہ سارے کام اس کے ہوتے ہیں. تو مرزائی مربی کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ مناظرہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا بندہ مناظرہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ بیچارہ دھوکے کے اندر ہے. وہ دھوکے میں اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ایسا ہے کہ جو غیر مربیان ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، خود پڑھا ہے، خود تیاری کی ہے، بعضوں کی تیاری بلکہ اکثروں کی تیاری مربیوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. مربی تو جیسے مرزا محمود نے کہا نا، میں 100% تائید کرتا ہوں، وہ کنویں کے مینڈک ہیں. ان بیچاروں کو چند چیزیں رٹی رٹائی جو ہیں بس انہوں نے وہی کرنی ہوتی ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا ہوتا. تو اب چونکہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے، تو مناظرہ کرنا، ہاں مناظرہ کرنا اس کی مجبوری ہے. ویسے شاید وہ چاہتا نہ ہو کہ یار میں مناظرہ کروں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اور جو غیر مربی ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. تو ملے جلے ہیں ایسے. لیکن زیادہ جو گفتگو عموماً ہوتی ہے وہ عام بندے کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں وہ ہے کہ جہاں پر وہ پھنس جاتا ہے وہ پھر نکلنے ہی کہتا ہے جی کہ میں پھر مربی بلا کے لے آؤں گا، اور پھر مربی بھی نہیں آتا اور وہ بھی نہیں آتا، دونوں ہی بھاگ جاتے ہیں. شاہ جی، آج کی پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم ترین سوال، آپ نے مناظرے کا فن کہاں سے سیکھا اور کتنے عرصے میں سیکھا؟ جی یہ واقعتاً بہت اہم سوال ہے. میں نے جی مناظرے کا فن سیکھا، میرے استاذ تھے استاد المناظرین، رئیس المناظرین، جن کو لقب دیا تھا سفیر ختم نبوت کا، یعنی ختم نبوت کے لیے سفر کرنے والے. وہ امام حرم مکی نے. اللہ. تو علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. میرے استاذ تھے اور میں نے حضرت سے پڑھا. اور منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسا نام ہے کہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ مرزائی ان کو جانتے ہیں. 100%. جی. اور یہ بات سمجھے کہ لازم و ملزوم ہے کہ جہاں پر چنیوٹی کا نام آئے گا وہاں پر رد مرزیت کا نام آئے گا، اور جہاں پر رد مرزیت کا نام آئے گا وہاں پر علامہ منظور احمد چنیوٹی کا نام فی زمانہ، اس زمانے کے اندر ان کا نام ضرور آئے گا. ایسا ہی ہو رہا ہے. اور علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام مرزا طاہر بعض اوقات اپنے جلسوں میں لیتا تھا. اور اس نے ایک دفعہ کہا کہ اشد اعدائنا منظور احمد، کہ میرے شدید دشمنوں میں سے، یعنی دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ منظور احمد چنیوٹی ہے. اور ہمیں وہ لوگ جو مسلمان ہوئے قادیانی چھوڑ کر کے، انہوں نے بتایا کہ جس دن علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو وہاں پر مرزائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. تو علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے صرف 15 دن پڑھا ہے. ہاں جی. یعنی میں نے، آپ نے پوچھا نا کہ کن سے سیکھا اور کتنے عرصے میں سیکھا، تو یہ سمجھے کہ میرے وہ مناظرے کا فن سیکھنے کی مدت صرف 15 دن ہے. وہ میں نے علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ کے 15 دن ان کے پاس لگائے اور وہاں سے میں نے سیکھا حضرت سے. تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی کس سن میں آپ ان کے پاس یہ سیکھنے گئے؟ حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ کی وفات جو ہے وہ سن 2004 کی ہے. اچھا جی. تو سن 2003 کے آخر میں یا 4 کے بالکل شروع میں، جی. تو 4 کے مڈ میں جو ہے حضرت کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رحلت فرما گئے. تو میں پڑھتا تھا وہاں پر لاہور میں مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کے پاس. تو میرا وہ دوسرا سال تھا، یعنی ثانیہ کا سال. تو سال کے آخر میں علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہاں محمدیہ میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کے تحفظ ختم نبوت کی اہمیت، فضیلت اس پر بات کی، اور فتنہ مرزیت کی سنگینی اور خطرناکی کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اور پھر انہوں نے ایک بات فرمایا کہ میں ایک کورس کرواتا ہوں 15 دن کا، تو تم لوگ میرے سے آ کے پڑھ لو. تو حضرت نے جو الفاظ فرمائے تو میں چاہوں گا کہ وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت کی زبان میں سنانا چاہتا ہوں، جو حضرت کی وہ میٹھی چنیوٹی زبان تھی نا. ضرور. تو حضرت فرماتے کہ میں نے رد مرزیت کا کام 52 سال کیا ہے. اللہ. 52 سال. تو فرمایا کہ میں ان 52 سال کی محنت جو ہے وہ آپ کو 15 دن کے اندر دے دوں گا. اور پھر بڑے درد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ
میں مولوی نو آندھا مولویوں میرے کو پڑھ لو لیکن مولوی میرے کو لاندے کوئی نہیں، کیونکہ میں مروین ہے تیرنا آگے چنیوٹی بڑا بندہ ہے. اچھا، یعنی یہ اتنے ترجمہ پیارے اسٹائل سے کہا. جی. وہ اتنا درد تھا، یعنی اتنی مٹھاس ان کی زبان کے اندر، اتنا درد ہوتا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ میں نے علماء سے کہتا ہوں کہ میرے پاس آ کے پڑھ لو، کیا لیکن یہ میرے پاس آتے نہیں. جب میں نے مر جانا ہے نا تو پھر انہوں نے کہنا کہ یار چنیوٹی تو بہت بڑا بندہ تھا. اور واقعتاً بات ایسی ہوئی تھی سر صاحب کہ جب چنیوٹی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں چنیوٹ گیا کام کے سلسلہ کے اندر ختم نوت کے، تو وہاں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو چنیوٹ کے رہنے والے تھے. تو وہاں تذکرہ چل پڑا حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو مجھے تو حضرت سے عشق ہے کہ دیکھیں کہ ان کا میرے اوپر بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. کوئی شک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی بات میں کر لیتا ہوں تو مجھے بنانے والے پہنچانے والے وہ دو شخصیات ہیں. سب سے پہلے میرے شیخ، میرے مرشد، امام الاولیاء، امام الصرف والنحو حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جنہوں نے میری تشکیل فرمائی. اور دوسرے علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ میری نسلیں بھی شاید ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، ان کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے. تو حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ کے ذکر خیر شروع ہو وہاں پر، تو اس ساتھی نے ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یار چنیوٹی، ہم چنیوٹ کے رہنے والے تھے لیکن چنیوٹی صاحب سے فیض نہیں حاصل کر سکے، ان سے پڑھ نہیں سکے. انہوں نے کہا ہمیں چنیوٹی صاحب کا تب پتہ چلا جب ان کا انتقال ہوا. اتنا بڑا جنازہ ہم نے دیکھا کہ چنیوٹی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے. ہم تو یہ سمجھتے کہ یار چنیوٹ کا ایک مولوی ہے، ٹھیک ہے. مرنے کے بعد پتہ چلا تو میں نے کہا پھر کیا پتہ چلا، بات تو سچ ہو گئی ان کی. ہاں جی، تو بات ان کی سچ. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ میں اپنی 52 سال کی محنت کا نچوڑ تمہیں صرف 15 دن کے اندر دے دوں گا. پھر حضرت نے آخر میں فرمایا کہ اب بتاؤ کون پڑھنے کے لیے آئے گا، کھڑے ہو کے بتاؤ، ارادے کرو. تو بہت سارے طلباء کھڑے ہو گئے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اس کے اندر دل میں تھا جذبہ کہ انشاءاللہ جائیں گے. تو چنیوٹی رحمۃ اللہ نے سب کو نا تھوڑا وہ دبکا مار کے بیٹھا، بیٹھ جاؤ تھلے. تو یامنا کوئی نہیں، ہم ہی کھڑے ہو گئے. تو طلباء بیٹھ گئے. تو پھر اب بتاؤ کون آئے گا. تو پھر چند طلباء کھڑے ہو گئے. کمی آ گئی کمی آ گئی پہلے والوں میں. ہاں پہلے والوں میں کمی آ گئی. کمال طریقہ تھا حضرت. جی دیکھیں وہ پھر بڑے آدمی تھے نا جی، تو وہ تو نیچر سمجھتے تھے کہ طلباء کی کیا ہے. تو چند طلباء کھڑے ہوئے، اس کے اندر میں بھی تھا ایک نا. تو میرے استاد مفتی حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے محراب کے اندر. تو حضرت نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ آ جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ آ جائیں گے. تو پھر میں نے حضرت سے اجازت لی کہ حضرت میں چلا جاؤں کورس کرنے کے لیے. تو حضرت نے مجھے اجازت دے دی مفتی حسن صاحب نے. تو پھر یہ کہ یہ سن 2003 کا آخر تھا یا 4 کا شروع تھا، یہ مجھے اب یاد نہیں صحیح طریقے سے. تو یہ پھر 15 دن میں نے جا کر کے وہاں لگائے چنیوٹ کے اندر حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ 15 دن کے اندر اللہ نے مناظرہ سکھا دیا. شاہ جی اس پہ تو ایک نئی ایپیسوڈ کرنی پڑ جائے گی مجھے. میں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ 15 دن کا ماشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں تناور درخت ہے، صرف 15 دن کی محنت سے. جی بس وہ دیکھیں نا کہ یہ صرف 15 دن نہیں ہے جی، یہ دیکھنے کو 15 دن ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی 52 سال کی محنت ہے. کہ 52 سال کا ان کا جو وہ تجربہ ہے وہ گویا کہ 15 دن کے اندر سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا کر گھول کے پلا دیا. ہاں گھول کر کے پلا دیا. اچھا. ہاں جی گھول کر پلا دیتے. یعنی اس کے اندر یہ کہ آپ کو ایک رستہ مل جاتا ہے کہ آپ نے اگر وہ رد مرزیت کا کام کرنا ہے، آپ نے مرزیوں سے مناظرہ کرنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، ان کو دعوت اسلام دینی ہے، تو بنیادی باتیں کیا ہیں. پھر آگے یہ کہ آپ کا اپنا مطالعہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، پھر آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. یعنی آپ کو گویا کہ ایک رستے پہ چڑھا دیا گیا، باقی چلنا تو آپ نے ساری زندگی ہے. ٹھیک ہے آپ ایک رستے پہ چڑھ گئے، لیکن وہ میرا ایک دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ تھا کہ پھر آپ کو کتنا عرصہ لگا ماہر فن ہونے میں، یا آپ نے کتنا عرصہ، یعنی اس 15 دنوں کے بعد واپس آئے اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں ثانیہ میں تھا. تو آپ نے پھر آبویسلی 6 سال تو مزید وہیں پڑھا نا. جی تو اب آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس دوران اس کو فل فلیش ٹائم بھی نہیں دے سکتے. تو پھر یہ اس کے بعد کا سفر کے کچھ دلچسپ واقعات ہمارے ناظرین کو سنائے. وہ ایسے ہی جی کہ پہلا یعنی مناظرہ کب کیا اور اس دوران تیاری کتنی تھی اور کیا ایج تھی، یہ بہت اہم سوالات ہیں. ہاں یہ آپ کا اہم سوال ہے کہ جب میں حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو میری اس وقت عمر 20 سال تھی. لاگ تو آپ ابھی بھی 20 کا ہی رہے. نہیں یہ آپ کی مہربانی ہے، کہہ دیا تو ٹھیک ہے. تو میری عمر 20 سال تھی اور میرا دوسرا سال تھا. اور یہ بات علماء اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو فن مناظرہ ہے نا وہ ایک مشکل فن ہے. پی ایچ ڈی ہے یعنی یہ پی ایچ ڈی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تو ثانیہ کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ ثانیہ کو کہیں گے وہ مڈل ہے، پرائمری ہے، یہ کہہ لیں آپ نا، مڈل والے بندہ. ہاں جی. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کمال اس بندے کا ہے کہ جس نے مڈل والے کو پی ایچ ڈی کروا دی. یہ تو ایک نئی کمال بات نکل ہے. جی جی یہ بس یہ میں کہتا ہوں کہ
جو حضرت تھے نا استاد المناظرین نام لگتا ہے اور رئیس صحیح المناظرین، لگتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے. حضرت اسم با مسمہ تھے واہ. کہ حضرت کی ترتیب یہ تھی کہ حضرت سبق نہیں پڑھاتے تھے، حضرت لوگوں کو وہ گھول کر کے پلاتے تھے. اب سمجھ آ گیا. ہاں اب سمجھ. سمجھ آیا. تو یعنی یہ سمجھے کہ وہ میرا بالکل یعنی سمجھے کہ یعنی آپ مڈل میں ہیں، مڈل کلاس میں تھے، 20 سال عمر ہے صرف، اور پی ایچ ڈی کا سفر آپ کو اس کے اوپر ٹریک پہ ڈالا. وہاں اور صرف 15 دن کے اندر اندر 15 دن کے اندر اندر انہوں نے وہ ساری چیزیں وہ سکھا دی. لیکن اس میں یہ کہ بس آپ کو خود توجہ کرنی پڑتی ہے، دھیان کے ساتھ، محنت کے ساتھ وہی چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں. تو حضرت کا انداز ماشاءاللہ ایسا تھا کہ بندے کو وہ بات سمجھ آ جاتی تھی. پھر یہ کہ آپ نے کہا کہ پہلا مناظرہ کب ہوا، تو میرا پہلا مناظرہ جو ہے نا وہ 15 دن کا کورس تھا، تو 10 دن کے بعد میرا پہلا مناظرہ ہو گیا تھا. اچھا، یہ صحیح مناظرہ تھا کہ یا سرحدی جھڑپ تھی؟ یہ بس یہ سمجھے کہ وہ سرحدی جھڑپ ہاں سرحدی جھڑپ تھی نا، یہ ایک ٹریلر سا آ گیا، گوریلا وارفیئر ہو گیا. یہ وہ ایسا ہوا کہ اس کے اندر موضوعات آتے ہیں رد مرزائیت میں جو پڑھائے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس میں مرزا قادیانی کا خاندانی پس منظر بیان کیا جاتا ہے. پھر اصول مناظرہ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ان کے اختلافی موضوعات کون کون سے ہیں. تو اس میں مرزا قادیانی کا کردار آ جاتا ہے، حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام آ جاتا ہے، ختم جرائے نبوت آ جاتا ہے، ظہور امام مہدی علیہ الرضوان آ جاتا ہے. تو چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ جو سب سے اہم اور سب سے مشکل اور دقیق موضوع ہے وہ ہے حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو آپ کو ماشاء اللہ اس کا اندازہ ہے کہ جو بھی قادیانی ہوتا ہے تو وہ بھاگ کر آتا ہے وفات عیسیٰ علیہ السلام کہ جی میں آپ سے گفتگو کروں گا. میرے قادیانی سے بہت مناظرے ہوئے ہیں، تو ان مناظروں میں سے میرے خیال کوئی 99% ایسے ہوں گے کہ جو حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام پر ہے. میں ابھی سمجھا کہ آپ کہنے لگے 80 کہیں گے، میرے اپنے اندر بھی سوچا گیس کر رہا تھا. نہیں بس 99% تقریباً سارے ہی ہوتے تھے. ہاں سارے اسی پر ہو گئے. تو حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ جب یہ پڑھایا نا موضوع تو نے فرمایا کہ یہ بہت مشکل موضوع ہے. کوئی علمی موضوع بھی تھا، مشکل موضوع بھی تھا، ثانیہ میں بھی تھے اور ثانیہ میں بھی تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مشکل موضوع ہے اور قادیانی کی کوشش ہوتی کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے. تو حضرت نے الحمدللہ اس کے اندر حیات مسیح علیہ السلام کے دلائل پڑھائے ہمیں. پھر یہ کہ قادیانی جو شبہات پیش کرتے ہیں وفات عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ پیش کر کے قادیانی کی طرف سے تو اس کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں حضرت نے ہمیں وہ ایسی کہ جو چٹکلے تھے، وہ مختصر مناظرہ، اور اس کو ایٹم بم کہا کرتے تھے. اب سمجھ آ گیا. ہاں وہ ایٹم بم ہے یہ نا. اور فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ اس کا جواب کسی مرزائی کے پاس نہیں. ویسے تو جتنی باتیں حضرت نے بتائیں ان میں سے کسی کا جواب مرزائیوں کے پاس نہیں ہے. اور حضرت بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے چیلنج کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کسی ماں نے بیٹا نہیں جانا جو چنیوٹی کی باتوں کا جواب دے. اللہ. تو بڑے حضرت یعنی کہ اس کو گرج کر کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے. تو حضرت نے ہمیں 2 ایٹم بم دیے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر. انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب کسی مرزائی کے پاس نہیں ہے. تو وہ ایسے کہ جب ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا سبق پڑھا تو میں وہاں سے وہ یہ چنگچی رکشے چلتے تھے، وہ چنام نگر اور چنیوٹ، کوئی 10 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے. تو میں اس پر بیٹھ کر کے آ گیا چنام نگر. یعنی قادیانیوں کا سارا شہر جو ہاں سارا شہر پہلے ربوہ تھا وہ. اب وہ یہ تھا کہ اب چونکہ یہ نوجوانی کی عمر تھی، یہ جذباتی، اس میں جذباتی بندے میں زیادہ ہوتے ہیں. تو چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ کے مناظرے سنتے تھے اور پھر استاد جی سناتے ایسے انداز سے تھے کہ بندے کا دل کرتا ہے بس یار یہاں سے بھاگ کے نکل جائے اور بندہ بھی جا کے کام کرنا شروع کر دے. تو دل میں ایک وہ داعیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. تو چنیوٹی صاحب نے یہ باتیں جب بتائیں تو میں چلا گیا اس کا پریکٹیکل کرنے کے لیے. تو وہاں پر قادیانیوں کا وہ نام نہاد بہشتی مقبرہ ہے. یہ بھی مستقل ایک سٹوری ہے کہ بہشتی مقبرہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں. کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دی تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو بہشتی مقبرہ ہے، اب وہ ہے قبرستان، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ قبرستان کی 4 دیواری بہترین کی ہوئی ہے. اس کے اندر پودے شودے لگا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ سولنگ لگائی ہوئی ہے اور سڑکیں یعنی صاف ستھرا اس کو بنائے ہو قبرستان. قیمت اچھی مل جاتی ہے. ہاں قیمت اچھی مل جاتی ہے نا، پلاٹ جلدی بک جاتا تھا. تو باہر چوکیدار بھی کھڑا ہے. تو میں گیا تو جلدی سے میں اندر چلا گیا. مجھے پتا تو تھا کہ اندر نہیں جانے دیتے، تو میں بہشتی مقبرے کے اندر چلا گیا. اب میں جیسے اندر گیا ہوں تو بیچارہ چوکیدار جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا. اس کی ایسے جو بتی چلی گئی. انہوں نے کہا جی آپ باہر آ جائے، باہر آ جائے. میں کہا کیوں؟ کہتے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا قبرستان ہے، بس میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور کیا کرنا ہے میں نے اندر جا کے. اتنی دیر میں 2 لڑکے، ان کی جماعت خدام احمدیہ شاید اسی کے ہوں گے، وہ 2 لڑکے موٹر سائیکل پر آ گئے
اور وہ بڑے بیچارے پریشان، اب وہ مجھے باہر لے کے آ رہے ہیں، جیسے نا دھکیل کے لے کے آ رہے ہیں کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں کہیں میں بس اندر قبرستان دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے نہیں آپ آ جائیں باہر، نا آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے خراب چل رہے ہیں۔ ان دنوں کے اندر یہ شاید اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں دھماکے شماکے بھی چل رہے تھے نا، حالات کافی خراب۔ انہوں نے کہا حالات کتنے خراب چل رہے ہیں، بس آپ سیکیورٹی مسئلہ ہے تو آپ آ جائیں۔ تو میری چونکہ عادت ہے وہ تھوڑی مذاق کرنے کی، میں نے کہا بھائی تے پہلے ہی مرے ہوئے نے میں نہ کی کرنا ہے۔ تو اب مجھے ہنسی بھی آئے، وہ بیچارے پریشان ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک ہی کرن کی دیا ساڑھے دار۔ تو میں کہ تو پہلے مرے ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کوئی دھماکے چماکہ ہوگا بھی تو ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، تو میں ہی لگا جانا ہے۔ تو وہ بہرحال مجھے باہر لے کر کے آ گیا۔ تو ان میں سے ایک بندہ وہ مجھے ساتھ چلتا بھی جا رہا ہے اور میرے سے بات چیت بھی کرتا جا رہا ہے۔ تو بات چلتے چلتے جو ہے نا جی وہ ہماری گفتگو شروع ہو گئی، یعنی مناظرہ شروع ہو گیا، وہ بات سمجھے کہ وہ مناظرے کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی نا۔ تو اس نے گفتگو شروع ہوگی بہرحال جیسے کیسے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو قادیانی کو مشہور جو اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہے آسمان پر کیسے چلے گئے ہیں، وہاں پر کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، تو کیا کہتے ہیں اور ضروریات زندگی ہیں، تو وہ کیسے پوری کرتے ہیں۔ تو مجھے وہ ایٹم بم یاد، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو میں نے ایٹم بم چلا دیا۔ تو میں نے کہا جی ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں، ایسے ہی گئے آسمان پر جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کیسے گئے؟ تو میں نے پھر وہ مرزا قادیانی کی عبارت یاد کی تھی، اگر آپ کہیں تو میں ناظرین کو بھی سنا دوں۔ جی یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 اور اس کا صفحہ نمبر 68 اور 69، یعنی 68 اور 69 جی، اس پر وہ حوالہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے حیات کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا، وہ بھی تاکہ آ رہے سامنے۔ یہ وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے نور الحق۔ تو اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے وہ صفحہ نمبر 158، 59، 160، 61 اور 62، یعنی یہ کچھ 5 صفحات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر مرزا قادیانی نے لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، المشہور ہاں جی، حوالہ، یعنی اور لعنت ایسے نہیں ہے کہ 1000 لعنت، اس نے لکھا جی نمبر 1 لعنت، 2، 3 لعنت، 4 لعنت، 5 لعنت، 6 لعنت، 7 لعنت، 8 لعنت، اس طرح مرزا قادیانی 1000 تک گیا، 1000 تک گیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں مرزا قادیانی کے کتنے مضبوط اعصاب تھے کہ بے وقوف آدمی وز چنوٹی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس کتاب کا نام ہے نور الحق، یعنی سچائی کی روشنی، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر ہے لعنتیں، فرمایا بالکل یہ ایسے ہی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اکھیوں انی تے نا نور بھری، ہاں، کہ ایک عورت جو ہے وہ ہو نہ بھی نا کیا چوٹ کی حضرت، اور نام اس کا تھا نام نور بھری، آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کتاب بالکل ایسی کہ اکھیوں انی تے نا نور بھری، کہ اندر لعنتیں اور نام ہے نور الحق، ٹھیک ہے جی۔ اور میں کئی جگہ پر یہ مرزا قادیانی کی کتاب پیش کر چکا ہوں قادیانی کے سامنے نا، ان سے میں نے کہا جی کہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے تم پڑھ لو گے، وہ بڑے شوق سے کہتے ہیں جی پڑھ لیں گے، صحیح بات ہے، ان کا تو نبی ہے تو ان کے لیے تو یہ حدیث ہے۔ تو میں نے ایک کھول کے سامنے رکھی، میں کہ لو پڑھو کتاب۔ اب وہ دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، کتاب کو دیکھتے ہیں کہ لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، میں کہ پڑھو۔ آپ کو کیوں دیکھتے؟ کہنے کیا سڑنا کتا کی ہے تو کتاب دیکھنا تو بنتا ہے، ہاں تو میرا نہیں دیکھنا ماننا کہ نہیں کتا تو نہیں ہے نا، بتی گئی پھر، ہاں نہیں پڑھی۔ بلکہ ایک جگہ تو میں نے بندے کو کہا میں پڑھو نا، تو کہتا ہے اور کی لعنتیں ہی لکھی ہیں، اور کی لکھے؟ میں کہا بھائی مرزا نے لکھی ہے، میں تو نہیں لکھی ہے، مجھ سے کیوں لڑ رہے؟ جی میرے سے تو نہ لو نا بھی، یہ تو مرزا قادیانی کام کر کے گیا۔ تو بہرحال میں نے کہ چلو چلتے چلتے اس کا تعارف کروا دوں۔ تو اسی کتاب کے صفحہ 68 اور 69 پر مرزا نے لکھا ہذا ہوا موسیٰ فتح اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن انہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین۔ ترجمہ بھی میں اسی کا پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اچھا کیا، یہ کہتے ہیں یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے۔ اب اس نے مرزا قادری نے خود لکھ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھئی موسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی تھی، آپ دنیا میں بعد میں آئے، جی تو ظاہری بات ہے اگر موسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو وہ پہلے گئے ہوں گے نا، جی تو ان کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے نا۔ بالکل، تو میں نے کہا جی مرزا قادری نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، اور ہمارے اوپر یہ بات فرض ہے کہ ہم یہ مانیں کہ موسیٰ علیہ السلام مردہ نہیں ہیں، زندوں میں سے ہیں، اچھا، اور آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ تو میں نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے
ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام گئے. جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں. اور جو کام تم میرے سے پوچھتے جاؤ گے نا, تو چنیوٹی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب موسیٰ علیہ السلام. اللہ, ایک حوالے سے ایک حوالے سے اب میں سمجھا ایٹم بم کیوں یہ ایٹم بم. ٹھیک ہے. اب وہ بندے کو سمجھ آ گئی کہ نہ یار یہ کسی سے کچھ نہ سیکھ کر کے آیا ہے. اب وہ قادیانی جو تھا وہ میرے سے جان چھڑائے. کہتے جی کہ اب یہ ہم روڈ پر کھڑے ہیں تو روڈ پر بات کرتا تو اچھا نہیں لگتا نا. پہلے چلا گیا سی جو میں دعوت دینا بھی ایسی. تو میں نے کہا جی پھر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتا ہوں, وہاں بیٹھ کے گفتگو کریں گے. کہتا نہیں میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا. تو میں نے کہا پھر آپ میرے ساتھ چلیں. کہتا نہیں میں آپ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا. میں نے کہا جی مجھے آپ اپنا فون نمبر دے دیں. اس وقت پی ٹی سی ایل ہوتے تھے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو اپنا نمبر بھی نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا پھر مجھے اپنا ایڈریس دے دیں آپ, میں آپ کے گھر آ جاؤں گا, وہاں بیٹھ کر کے تسلی سے بات کریں گے. نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا اپنا ایڈریس نا. یعنی وہ بیچارہ میرے سے جان چھڑا رہا تھا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا مجھے چمڑ گیا بندہ نا. تو اس نے پھر بہرحال جان چھڑانے کے لیے کہا جی کہ آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں, میں آپ کے پاس آ جاؤں گا, اپنا فون نمبر مجھے دے دیں تو میں آپ سے بات کروں گا. تو میں نے اس کا فون نمبر بھی ایڈریس بھی اس کو لکھ کر کے غالباً دے دیا. میں نے کہا یہ آپ نے میرے سے رابطہ ضرور کرنا ہے, گفتگو کرنی. تو اس نے جان چھڑائی اور وہاں سے بھاگ گیا. تو بہرحال مجھے میرا سینہ چوڑا ہو گیا کہ میں نے کہا جی چنیوٹی صاحب نے جو بات فرمائی ہے نا کہ میری باتوں کا جواب نہیں ہے قادیانیوں کے پاس. تو الحمدللہ وہ پہلا ہی مناظرہ ایسا ہوا نا کہ مرزائی چاروں شانے چت ہو گیا. تو میری عمر بھی بالکل, میں تو چھوکرا چھاکرا سا تھا اس وقت بالکل. تو لیکن یہ کہ مجھے وہ خود اعتمادی اتنی زیادہ بوسٹ مل گیا. ہاں اتنی خود اعتمادی آ گئی نا کہ بس یہ کہ جو چنیوٹی صاحب بابا جی نے باتیں کی ہیں نا جی وہ ایویں نہیں باتیں کی. تو جی یہ تھا میرا ایک مختصر پہلی سرحدی جھڑپ. ہاں یہ پہلی یعنی کہ سمجھے کہ وہ جھڑپ تھی اور پہلی جھلکی تھی مناظرے کی جو میں نے. اس کے بعد پھر سلسلہ وہ چلتا رہا. جی اللہ کرے شاہ جی آپ کا یہ سلسلہ اور آپ تا قیامت اللہ پاک آپ کے شاگردوں کا یہ سلسلہ بھی ایسے ہی چلائی رکھے. تو بہت انٹرسٹنگ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ تو ہوگی پہلی سرحدی جھڑپ. تو اب ذرا ذہن پہ زور دیں, سوال تھوڑا مشکل ہے لیکن ان سینس میں کہ آج تک پھر ٹوٹل کتنے یہ جھڑپیں مناظرے ٹوٹل کتنے مناظرے ہوئے ہوں گے؟ یہ تو میں نے کوئی باقاعدہ گنتی نہیں کی لیکن بہت زیادہ ہوئے مناظرے. یعنی ابتدا کے اندر کیونکہ اس وقت تو اتنا زیادہ اس کا ٹرینڈ بھی نہیں تھا مناظرے وغیرہ کا, گفتگو کرنے کا. تو اس وقت تو آئے دن ہماری گفتگو چلتی رہتی تھی مرزائیوں کے ساتھ. لیکن اب یہ کہ الحمدللہ گفتگو کرنے والے بہت زیادہ تیار ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی بہت آگے الحمدللہ, ویسے بھی لوگ ماشاءاللہ کافی تیار ہو گئے ہیں. تو اب مرزائی وہ عموماً بھاگتے ہیں مناظرے سے. اس وقت بہت ہوئے لیکن مجھے تعداد یاد نہیں, لیکن ایک بہت کثرت سے گفتگو ہوئی قادیانیوں کے ساتھ الحمدللہ. میں یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آگے 2 ایپیسوڈ بنیں گی, 4 ایپیسوڈ بنیں گی یا کتنی, کیونکہ میرے خیال سے یہ خزانہ ناظرین کے سامنے آنا چاہیے. تو آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں چلتے چلتے کہ اگر 2-3 ایپیسوڈز اور بنانی پڑیں اور اس میں آپ کے دلچسپ مناظرے آئیں تو پھر آپ ہمیں ہماری دعوت قبول کیجیے اور وقت بھی دیجیے. جی بس آپ کی عنایت ہے جی, انشاءاللہ میں تو حاضر. تو آپ کی شفقت محبت ہے. تو یہ تو اگر اس کو باقاعدہ ہم لے کر آئیں گے کہ جو دلچسپ مناظرے آپ جس کو کہتے ہیں نا, تو اس پر تو ہماری شاید کچھ نشستیں بن جائیں گی. جی ٹھیک ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ. جی ہمارے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا انشاءاللہ. آپ سے پھر ایک اور اس سے بھی مشکل سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ فی الوقت ابھی پہلا جو مناظرہ سنانا چاہیں کہ جو آپ کے خیال سے سب سے دلچسپ ترین ہے, ذرا ذہن پہ زور دے کے سنائیے کہ وہ اس کی ساری رویداد کیا ہے. گفتگو تو کافی ہوئی میری, لیکن یہ کچھ ابتدائی جو میری گفتگو ہوئی قادیانیوں کے ساتھ, تو اب وہ تاریخیں تو سے یاد مجھے کوئی نہیں کیونکہ وہ میرے اپنے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو مرتب کریں گے بعد میں, اور نہ کوئی ایسے ترتیب تھی. میرے خیال یہ کوئی بات ہوگی شاید سن 2005 کی ہی ہوگی. اچھا, یعنی کہ صرف 1 سال کے بعد اب آپ جو مناظرہ لا رہے ہیں ٹاپ کا, جی اتنے میرے خیال سے, میں اچھا چلے ایک اور اس کے ساتھ میں آپ اسے یس اور نو کر دیجئے, سینکڑوں مناظرے ہوئے ہوں گے, ہزاروں ہوئے ہوں گے, کچھ تو رف آئیڈیا دینا ہمارے ناظرین کا. بس کچھ مجھے نہیں اس کا بارے میں, کیونکہ اگر آپ ایسے ہی دیکھ لیں نا کہ اگر پچھلے اتنے سال لگا لیں اور اس میں 365 دن لگا لیں, تو آپ کے بارے میں جو سنا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ تو روز ہی مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے آپ سندھ گئے ہیں تو ایک دن ہوا, شام کو دوسرا بھی ہو جاتا ہے. ایسے بھی آپ کی زندگی کے احوال ہیں, جی بالکل ہمارے سامنے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارا سفر ہی اسی لیے ہوتا ہے. اچھا, خالی مناظروں کے لیے بھی سفر ہوا؟ ہاں صرف مناظروں کے لیے. کچھ دن کا سفر ہوتا ہے, اس میں صرف ہوتا ہے کہ آگے ساتھیوں نے گفتگو طے کر رکھی ہوتی ہے, تو اس میں ہماری طرف سے تو مناظرہ نہیں ہوتا,
دیکھیے کہ آج کل کا جو مناظرہ ہے وہ مناظرہ نہیں، وہ مجادلہ بن گیا ہے، وہ ایک جھگڑا بن گیا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے شیخ کی یہ تربیت ہی نہیں، نہ ہمارے بڑوں کی تربیت. بالکل. بہت بڑے مناظر گزرے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا اور بہت ملکہ عطا فرمایا تھا اس فن کے اندر کو. تو حضرت فرماتے میں جب بھی مناظرے کے لیے جاتا تو فرمایا کہ کبھی جیتنے کی نیت نہیں کی. اللہ. ہمیشہ یہ دعا کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ یا اللہ ہمارے اور ہمارے ساتھ جو لوگ گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے درمیان جو حق پر ہے وہ اس کو تو کھول دے. کتنی خوبصورت ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی ہم نے لوگوں تک حق پہنچانا ہے اور دعا بھی کی کہ یا اللہ حق والے کو غلبہ عطا فرما دے. تو مجھے جب سے یہ بات پتہ چلی تو میں خود بھی جب جاتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا جاتا ہوں کہ یا اللہ حق کو غالب کر دے. تو ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ خدا نخواستہ کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کی تذلیل کرنا یہ مقصود بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا تو اول مقصود جو ہوتا ہے وہ اس کو دعوت اسلام دینا. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو مرزائی عوام الناس ہے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ مرزا قادیانی نے وہ دوہری چال چلی، مرزائی جماعت نے وہ دوہری چال چلی. انہوں نے ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا ہی کیا، لیکن انہوں نے ہم سے بڑھ کر کے دھوکہ اپنی عوام کے ساتھ کیا. خوبصورت بات. کہ ایک جعلی بندے کو نعوذ باللہ مسیح بنا کر کے پیش کیا گیا، مہدی بنا کر کے پیش کیا گیا، اور نعوذ باللہ نبوت جیسے مقام اور مرتبہ جس کو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر مرزا قادیانی کو اس مسند پر بٹھانے کی انہوں نے جسارت کی ہے مرزائیوں نے. بہت خوبصورت بات. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ بڑا ظلم کیا ہے. تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف دعوت اسلام دینا ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے منت سماجت کے ساتھ، کیسے لجاجت کے ساتھ، اور اولاً یہ کرتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں جو شکوک و شبہات انشاءاللہ آگے جب چلیں گے بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ تفصیلات. تو ہم ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے آئے بھائی. ابھی بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کے اندر میری گفتگو ہوئی تو میں نے ایک بھی سخت اس سے بات نہیں کی. بڑی بات. ایک بھی سخت اس سے بات نہیں کی، بلکہ میں اس کی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا رہا، اس کی منت سماجت کرتا ہوں کہ بھئی اللہ والے دیکھو، میں کہا مجھے اپنا ہمدرد سمجھو، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تمہارے پاس حق اور سچ لے کر کے آیا ہوں کہ خدا نخواستہ تم اسی پر مر گئے نا تو میں کہتا جی کہ اللہ بخشنے والا ہے. میں کہا ایسے نہیں بخشنا اللہ تعالیٰ. میں نے پھر اس کو مثال دے کر کے سمجھایا. میں نے کہا دیکھو تم یہاں پر بیٹھے ہو نا اور تم نے لاہور جانا ہے، لیکن تم بیٹھ گئے ہو کراچی کی گاڑی میں، تم چلے جاؤ گے لاہور پہنچ جاؤ گے؟ کہتا نہیں جی. تو میں نے کہا دیکھو تم جہنم کی گاڑی میں بیٹھ کے جنت میں نہیں جا سکتے. کیا بات ہے. میں کہ تمہارا جو ڈرائیور ہے نا مرزا قادیانی وہ جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے پر مہر ثبت ہو گئی ہے کہ اس بندے نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس بندے نے خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس بندے نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس بندے نے نعوذ باللہ وہ ثانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا. میں نے کہ ان باتوں کے بعد کیا بندہ یہ مسلمان رہے گا؟ اور تم صرف جا کر کے یہ کہہ دو کہ یا اللہ میں ان تو پتہ ہی نہیں سی، میں تے وائی بیجی کرتا سی. تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں پتہ تو جن کو پتہ ہے ان سے جا کر کے پوچھ لو. تو ہمارا وہ مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہوتا. ہمارا اول جو مقصد ہوتا ہے وہ ان کو دعوت اسلام دینا ہوتا ہے. ہاں جب مرزائی مناظر اسلام پر اعتراض کرتا ہے یا خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اعتراض کرے، پھر ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس گستاخ کو ہم پھر چھوڑیں. پھر ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو وہ تھوڑی سنانی پڑتی ہیں قادیانی کو نا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے ہمارا جو سفر ہوتا ہے دعوت اسلام کا، تو اس اعتبار سے شاید پھر ہمارے سینکڑوں پھر گفتگو ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. تو اب اس سینکڑوں میں سے صرف ایک یا دو کم از کم آج ہمارے ناظرین کو ضرور چکھا کے جائیں کہ تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہوتی، کتنا دورانیہ لگ جاتا ہے ایک مناظر میں. سنا ہے کہ کبھی تو آپ کے مناظرے دنوں تک بھی چلے ہیں. تو جو سب سے نمبر 1 سنانا چاہیں گے آپ خود؟ جی انشاءاللہ. جو آپ نے فرمایا کہ 2004 میں آپ نے 15 دن پڑھا پہلی دفعہ زندگی میں، اور 5 میں آپ کا غالباً مجھے یعنی کہ یہ سمجھے کہ ایک وہ رف آئیڈیا ہے نو پرابلم. تو میرے خیال یہ سن 2005 کی بات ہوگی کیوں میرا آبائی علاقہ جو ہے وہ سرگودا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سرگودا کے ساتھ ایک گاؤں ہے سبھاگا 152 شمالی. تو اس علاقے کے اندر قادیانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور قادیانی وہاں پر با اثر قادیانی تھے، اور ایسے ہی قادیانی تھے کہ وہاں پر
مسلمانوں کے اور قادیانی کے تعلقات بہت قریبی، تو حتیٰ کہ ایسا ہی تھا کہ ایک مسجد کے اندر مسلمان بھی نماز پڑھ رہا ہے اور قادیانی بھی آ کر کے اپنی عبادت کر رہے ہیں. میں اس کو نماز تو نہیں کہوں گا، اس کی جو پوجا پاٹ ہے، جو اس نے لوگوں کو وہ دھوکہ دینے کے لیے وہ کیا ہوا ہے، وہ بھی وہیں پر آ کر. اچھا. اور حتیٰ کہ یہاں پر ایسے حالات تھے کہ اگر کوئی قادیانی مر جاتا ہے تو ان کے میت کو غسل دینے کے لیے مسلمان جاتا تھا. مسلمان مرتا ہے تو قادیانی اس کے غسل کے اندر شریک ہوتے ہیں. اس طرح کے حالات و واقعات ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، دوست تھے، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یہاں جامعہ مدنیہ میں. تو ان کا وہ گاؤں تھا آبائی، تو وہاں پر ان کے رشتہ دار رہتے تھے اور وہ بھی ماشاءاللہ صاحب ثروت تھے، وہاں کے چودھری ٹائپ تھے وہ بندے. تو انہوں نے بتایا جی ہمارے علاقے میں قادیانی بہت زیادہ ہیں اور مسلمانوں کے تعلقات وہ کیا کہتے ہیں قادیانی کے ساتھ بہت قریبی ہیں. تو اصل میں مسلمانوں کا قادیانی کے ساتھ تعلق ہونا ایک بڑی خطرے کی وہ سمجھے کہ بات ہوتی ہے. دردناک بات بھی یہی ہے جی، کہ جتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو خدا نخواستہ مسلمان سے قادیانی ہوئے، تو اس کی آپ کو بنیادی طور پہ جو وجہ ملے گی مسلمان کا کسی قادیانی کے ساتھ تعلق ہونا. وہ کسی قسم کے تعلق ہو، وہ محلے داری کا تعلق ہے، وہ ہمسائیگی کا تعلق ہے، وہ کلاس فیلو ہے، اسکول فیلو ہے، وہ تجارت کے اندر اس کا وہ شراکت داری ہے، کسی قسم کا بھی تعلق جو ہو سکتا ہے. تو پھر یہ کہ قادیانی وہ اپنا شکار دیکھ کر کے کہ دیکھتا ہے کہ بندہ سادہ ہے، یہ شریف آدمی ہے اور اس کو زیادہ کوئی اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، دوسرا ایک اس کا علماء کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو دعوت دینا وہ شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مسلمان وہ مرتد ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے. اس سے ہمیں لینا دینا نہیں کہ زیادہ یا کم ریشو نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی 100 سالوں کے اندر خدا نخواستہ حضور سے دامن سے کٹ کے مرزا قادیانی کے ساتھ جڑ گیا تو ہمارا اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ دنیا 100 دفعہ بن کر ختم ہو تو یہ اتنا نقصان نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی حضور سے کٹ جائے، جتنا بڑا یہ نقصان ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر جا کر کے ہم نے ختم امت کا کام کرنا ہے. تو ہم چلے گئے وہاں پر، ختم امت کا کام کیا، ملاقاتیں کیں، کچھ وہاں پر نشستیں رکھوا دیں. تو الحمدللہ وہاں پر کام شروع ہو گیا. تو وہاں پر ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ظاہری بات ہے کہ پہنچ جائے تو پھر لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے. تو ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ انجینئر بن رہے تھے اس وقت، اچھے ذہین فتین سمجھدار پڑھے لکھے لڑکا تھا. تو وہ اس کا مرزائیت پر بھی اچھا مطالعہ تھا، لیکن یہ تھا کہ مطالعہ تو اچھا تھا لیکن خود ہی بہت زیادہ تھی، انانیت اور خود پسندی بہت زیادہ تھی، اور اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا، کسی بڑے سے کیا کہتے ہیں وہ گائیڈ لائن نہ لینا، کسی کی مان کر کے نہ چلنا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نوجوانی کی عمر جو ہے وہ ایک لاشعوری کی عمر ہوتی ہے اور اس میں جذباتی زیادہ ہوتی ہے اور نظریاتی پن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، طبیعت میں کیونکہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا. تو گو میں خود بھی نوجوان تھا اس وقت. تو اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا جی میں نے فلاں بندے سے قادیانی سے گفتگو کی ہے، ملاقات کی، اس نے میرے سے یہ سوال کیا، یہ اعتراض کیا، میں نے یہ جواب دیا. تو مطالعہ تو ان کا اچھا تھا لیکن نہ عالم دین یعنی پراپر علم دین بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. پراپر نہیں پڑھے ہوئے تھے وہ نا. تو میں نے ان کو پھر ایک مشورہ دیا، میں نے کہا یار کہ آپ نہ مرزائیوں سے گفتگو نہ کیا کریں، خاص طور پہ مربیوں سے گفتگو نہ کیا کریں آپ نا. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے جی فلانی کتاب پڑھی ہے، فلانی کتاب پڑھی، یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے مطالعہ کیا، اچھا ہے تمہارا مطالعہ، لیکن میرا تمہیں برادرانہ مشورہ ہے کہ تم جو ہے وہ نہ پڑھا کرو. اچھا جی. اس نے میری بات نہیں مانی. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، میں چلا گیا، میں پڑھنے کے لیے آ گیا، لاہور واپس آ گیا میں. تو ہماری چھٹیاں ہوئیں تو چھٹیوں کے اندر میں چلا گیا کراچی. وہاں کراچی میں بڑے بزرگ تھے، حکیم شاہ محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان سے میرا اس وقت اصلاحی تعلق تھا. تو میں حضرت کی خانقاہ میں وقت لگانے کے لیے چلا گیا. تو اسی لڑکے کا مجھے فون آیا شیراز کا کہ وہ لڑکا جو ہے ہم نام فرضی رکھ لیتے ہیں، عبد الرحمن کہہ لیں مثال کے طور پہ. اس نے کہا جی عبد الرحمن جو ہے وہ قادیانی ہو گیا ہے. یعنی یہ تقریب نے یعنی بھانپ لیا تھا شاہ جی اسے، بس وہ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، ہم کیا چیز ہیں بھلا. تو اس نے کہا جی کہ وہ بندہ جو ہے قادیانی ہو گیا. تو میرے پاؤں سے گویا جیسے زمین ہی نکل گئی. اب میرا ٹھہرنے کا ارادہ تھا وہاں زیادہ دن، تو وہاں پھر میں نے وہاں سے خانقاہ سے اجازت لی، میں سیدھا لاہور آ گیا. لاہور آ کر کے میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا. حضرت کو ساری میں نے سٹوری سنائی کہ جی ایسے ایسے وہ لڑکا ہے وہ قادیانی ہو گیا. تو حضرت بھی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ظاہر بات ایک لڑکا جو پہلے ختم نور پر کام کرتا تھا، اب یعنی کہ سمجھے کہ 180 ڈگری کا وہ اس نے وہ لے لیا ہے، ٹرن لے لیا اس نے. تو وہ بندہ قادیانی ہو گیا. تو میں بھی پریشان، حضرت بھی پریشان.
تو میں نے کہا میں اس سے جا کے ملاقات کر لوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو اس نے فرمایا ہاں بھائی نس چلے جاؤ آپ نا، وہاں چلے جاؤ. تو میں چلا گیا اس کے پاس. اب میں نے جا کر کے اس سے پوچھا بھائی تم کیسے قادیانی ہو گئے، کیا مسئلہ بنا تمہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا جی کہ میں ایک مربی کے پاس ربوئے گیا چنام نگر میں. تو اس نے مجھے ایک دلیل دی، اوہو، اور دلیل بھی وہ ایسی تھی کچی سی بالکل کہ اس پر ہنسی آتی ہے بندے کو نا. لیکن بندے کا جس کا دماغ ہلنا ہو خدا نہ خواستہ تو وہ کسی چھوٹی سی بات پر بھی ہل جاتا ہے. تو او دلیل وفات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل، او مرزائیوں کی دلیلیں کیسی ہوتی ہیں. ویسے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں نا، مرزا قادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں کہ 30 آیات وفات عیسیٰ علیہ السلام پر دلالت کرتی ہیں. اور ان آیات میں سے ایک دلیل کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر بندے نے مر جانا ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے. میری ایک مرزائی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو یہیں پر لاہور کی بات ہے، برکت مارکیٹ کے اندر. تو اس نے جی کہا جی کہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ایک مرزائی نہیں، کئی مرزائی نے یہ دلیل پیش کی. ایک وہاں تھا کیا کہتے ہیں چناب نگر کے ساتھ علاقہ احمد نگر، وہاں بھی بندے نے پیش کی دلیل. کوالٹیز جو سیم ہے نا ان میں، وہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ محمود صاحب والی، جی انہوں نے کہا 3 چیزیں سیم ہیں تو پھر دلیلیں بھی سیم ہی رہیں گی. وہ کیونکہ دلیلیں وہ سیکھتے ہیں مربیوں سے، بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ دیکھیں یہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر بندے نے مرنا ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی اس کے اندر تو وعدہ موت ہے، کہ زیرو کے ساتھ موت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو کہتا ہے جی. تو کہتا ہے جب وعدہ کیے تو پھر مرنا نہیں. تو میں نے کہا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا، میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا. تو کہتا جی کیا. میں کہا پھر تو کیوں زندہ ہے؟ میں کہا پھر تو بھی مر جانا بھائی، تم کیوں نہیں مرتے؟ تو اس نے کہا جی میرا موت کا وقت نہیں آیا. تو میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت نہیں آیا. سمپل از دیٹ شاہ جی. دیکھیں میں کہ اللہ کے نبی نے بتا دیے کہ ان کی موت کا وقت کیا ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے، حضور نے فرمایا واضح طور پر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور جب انہوں نے آنا اس کے بعد وفات ہونی. حضور نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، مشکات کی روایت ہے، اور اس روایت کو مرزا قادری نے خود بھی قبول کی، اپنی کتاب کے اندر لکھا اس نے. حضور نے فرمایا یمکث فی الارض 45 سنۃ، کہ 45 سال ٹھہریں گے. فیتزوج، شادی کریں گے، پہلی زندگی میں شادی نہیں. ویولد لہ، آپ کی اولاد بھی ہوگی. پھر ثم یموت، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. تو میں نے کہا بھائی ان کی وفات کا وقت ہے کہ جب آسمان سے نازل ہوں گے اس کے بعد وفات ہوگی. تو میں بتا رہا تھا کہ ایسی وہ ایسی بھونڈی دلیلیں ان کی ہوتی، وہ بھی ایسی ہی دلیل تھی ایک، لیکن اس کا دماغ اس سے. لیکن شاہ جی اس پہ وہ پھر بات اب جو ہے نا وہ کھل کے پھر سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو بزرگوں کا ایک قول ہے کہ سام کو نہ پکڑو جس کو منتر نہیں آتا. واہ کمال. آپ بس یہ آب زر سے لکھنے کی لائق بات ہے. وہ بزرگوں کی دیکھے آپ نے بیسیکلی جو منع کیا تھا وہ آپ نے اس پرسیپشن سے کیا تھا نا. بس یہ اسی پیرائے میں کہ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ وہ پکڑتا رہا 10 دفعہ پکڑا، 11ویں دفعہ ڈنگ پڑا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 11ویں دفعہ میں آپ کو وہ زہر سرایت نہیں کرے. بالکل بات یہی تھی کہ اصل میں وہ منتر باقاعدہ سیکھا نہیں تھا، تو اس لیے فری لانسر تھا. ہاں فری لانسر تھا. مسئلہ یہی تھا کہ وہ دیکھیں نا ہر چیز کے اندر استاذ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر کوئی کام نہیں چلتا کہ جو استاد کا سیکھا ہوا نہ ہونا تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں کہ تیرا استاد کیڑا ہے. جی یہ بے استاد ہے نا. بالکل. تو دین تو پھر دین ہے نا جی. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آگے دین سے بڑھ کے آگے ایک فتنہ ہے، اور پھر فتنہ ہے پھیلا ہوا فتنہ ہے. یعنی آپ اس کے اوپر کئی تہیں ہیں نا جی، تو جو اس کی اہمیت بنا رہی ہیں کہ بھئی تو پاس نہ جا. یعنی اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ ان کی عقلیں، ان کے فہم، ان کے سمجھ، وہ سب کچھ ہم سے بہت زیادہ تھے. کمپیریزن ہی نہیں کیا، مثال بھی نہیں دی جا سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرما رہے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ ان کو سمجھا دیں. صحابہ کرام کی زبان عربی تھی اکثر، کہ جو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، بہت خوب. تو کیا قرآن وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ پر نازل کی، آپ ان کو سمجھائیے. ٹھیک ہو گیا. کیا دلیل ہے؟ یعنی کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کتاب اللہ سمجھنی ہے تو رسول اللہ سے، نبی اللہ سے سمجھنی پڑے گی. اسی طرح اب چونکہ حضور نہیں رہے تو اب یہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے رجال اللہ ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے کمال کر لیے. دی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے ڈاکٹریٹ پڑھنی ہے تو آپ میڈیکل یونیورسٹی میں جائیں گے. جی. آپ نے انجینئرنگ پڑھنی ہے تو آپ پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں گے. اور اگر آپ نے قرآن و سنت پڑھنا ہے تو بھائی جان گھر بیٹھ کے نہیں پڑھو گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو اس کے جو ایسے بندے جو ماہرین ہیں ان سے پڑھنا ہوگا. تو اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس نے پراپرلی پڑھا نہیں تھا کسی سے نا, تو پھنس گیا. تو وہ دماغ کے اندر ایسی بات بیٹھ گئی. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے ایک دفعہ ہل جائے نا پھر اس کو قرار بڑی مشکل سے آتا ہے. تو اس پر وہ گمراہ ہو گیا بیچارہ. باہر اس کے ساتھ میری لمبی چوڑی بات ہوئی, اس کو سمجھایا بجھایا, وہ نہیں مانا. پھر بات چلتے چلتے ایک ہوئی کہ یہ بات ہوئی کہ مرزا قادیانی اس کی پیش گوئیوں پر بات آ گئی. مرزا قادیانی پیش گوئی کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی کوئی بات کر دینا. تو مرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی کی اپنی کتاب کے اندر. اس نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا جی کہ میری پیش گوئیوں سے اور میری باتوں سے بعد میں آنے والے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری عمر 80 سال ہوگی یا اس سے 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. تو مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں جو نا وہ موم کی ناک کی طرح کی ہوتی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یار یہ پوری تو ہونی کوئی نہیں, کہ یہ اللہ نے تو بتایا نہیں نا. تو ظاہری بات ہے یہ تو شیطان کی طرف سے تھا نا. اللہ فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم یجادلوکم, کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتا ہے تاکہ وہ تم سے آ کر کے جھگڑیں. تو اس کو پتا تو تھا نا کہ اپنے گھر کا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اس نے پیش گوئی ایسی کی کہ یہاں پر کوئی وہ جگاڑ لگا سکے نا, کوئی ٹوچن کر سکے. تو یہ اس نے کہا. میں نے کہا دیکھو مرزا قادیانی نے کہا جی کہ میری عمر اتنی ہوگی. تو مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے مطابق اس کی عمر بنتی تھی 74 سے 86 کے درمیان. 80 سال یا اس سے 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. جی بالکل, یعنی 6 سال کم کر دیں 74, 6 سال بڑھا دیں تو 86. ٹھیک ہے, تو اس کی عمر ہونی چاہیے 74 سے 86 کے درمیان. جی. تو میں نے کہا یہ عام سی ایک بات ہے. مارجن ویسے بڑا رکھے انہیں, بڑا رکھے. وہ ماسٹر آدمی تھا نا, ایسے تھوڑی ہے وہ انگریزا تھا چنڈیا ہے ایسی. اس نے کیا کیا جی کہ یہ بات کر دی. میں نے کہا جی اب مرزا قادیانی کی عمر ہونی چاہیے 74 سے 86 کے درمیان. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا کی یہ بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. مرزا قادیانی خود جو اپنی کتاب میں اپنی عمر لکھی ہے, پیدائش لکھی ہے, اس نے کہا جی میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور مرزا قادیانی جو کیا کہتے ہیں جہنم واصل ہوا اس کی 1908 میں ہوا. اب 1908 تو ہند سندھ سب کو پتا تھا کہ مرزا قادیانی مر گیا, اس کے اندر تو تبدیلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے اگر 40 کا اعتبار کیا جائے تو عمر بن گئی مرزا قادیانی کی 68 سال. 68. ٹھیک ہے جی. اور اگر اعتبار کر لیجیے 39 کا تو پھر بن گئی 69 سال. وہ پیش گوئی تو پھر بھی جھوٹی ثابت ہوگی نا. اب قادیانی نے کیا کیا, اس کو پورا کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی پیدائش کو تختہ مشق بنا دیا. اپنے ہی ماننے والوں نے نا, اپنے بیٹے نے, کسی نے آ کر لکھ دیا مرزا قادیانی وہ 1837 میں پیدا ہوا, کسی نے 36 لکھ دیا, کسی نے 35 لکھ دیا, کسی نے 33 لکھ دیا. یعنی وہ یہ ایکسرسائز چلتی رہی مرزا قادیانی کی پیدائش کی نا. تو بہرحال جو بات مرزا نے لکھی اس سے پکی بات تو نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس اعتبار سے مرزا قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی نکلی. اس نے کہا کہ اچھا جب اس نے پیش گوئی کی مرزا قادیانی نے, اس کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہا. میں نے کہا رہا زندہ. تو اس نے کہا پیش گوئی کرنے کے بعد ایک دن بھی زندہ رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا بنتی ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے بھائی, یہ کہو کہ اگر پیش گوئی کا وقت پورا ہونے سے ایک دن بھی پہلے مر گیا تو جھوٹا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن بھی زندہ رہا تو سچا ہے, بلکہ یہ کہ اگر ایک دن بھی پہلے مر گیا بہت خوب دلیل دیا تو یہ جھوٹا بندہ ثابت ہوگا کہ اپنے وقت پر وہ نہیں مرا جو اس نے بتائی بات. تو کہتا جی کہ نہیں اس کے بعد زندہ رہنا بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا میرے دل میں بات ڈال دی. کوئی ذہن کے اندر وہ ایک نہیں تھا, اسکیچ تو نہیں تھا کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں, اور مجھے کیا پتا کہ اس نے آگے کیا باتیں کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے ہیں. دیکھیے اس کے اندر کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. پھر دین اور دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس اور آپ کی پیاری ذات, آپ کی ختم نبوت کی پہرے داری. ختم نبوت حضور کا اعزاز ہے. یہ باقی جتنی چیزیں احکامات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, تلاوت ہے, یہ احکامات ہیں. اور ختم نبوت کا تحفظ کرنا, ختم نبوت حضور کا اعزاز ہے. تو میں ساتھیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ حضور کے اعزاز کا تحفظ کرے گا نا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے اعزازوں سے نوازے گا. کوئی شک, دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اور اللہ نے دکھایا کہ میرے استاد چنیوٹی رحمۃ اللہ نے 52 سال محنت کی
اور اس کے بعد دنیا سے گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی کہ اللہ نے دکھا دی کہ یہ مقبول عند اللہ تھے. تو بہرحال اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا یار دیکھو کوئی بندہ بھی ایک دن کی بھی پیش گوئی نہیں کر سکتا. میں کہا تم مجھے بتا سکتی کہ تم نے کتنے گھنٹے جینا ہے؟ کہتا نہیں. کتنے دن جینا ہے؟ کہتا نہیں میں نہیں بتا سکتا. کوئی پیش گوئی کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا میں پیش گوئی کرتا ہوں. میں پیش گوئی آپ نے کر دی؟ ہاں میں کہا میں پیش گوئی کرتا ہوں اور اس بہاف پہ کرتا ہوں. یہ بات کہہ کر کے میں کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نبوت، وہ مرزا قادیانی کی جو بناسپتی اس نے خانہ ساز وہ نام لکھے ہیں کہ ذلی، بروزی، امتی، تشریح، غیر تشریح نبی، یا امتی نبی، یا تابع نبی، یا متبع نبی، یہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں قادیانی اپنی کتابوں کے اندر. میں نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نہ نبی ہے، نہ مسیح ہے، نہ مہدی ہے، نہ مجدد ہے، نہ ملہم ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، بلکہ وہ بہت بڑا گستاخ رسول ہے، دشمن رسول ہے، اور دین اسلام کا دشمن ہے وہ بندہ. اگر میں اپنی ان باتوں میں جھوٹا ہوں تو پھر 1 مہینے کے اندر اندر میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور اگر میں سچا ہوں اور یقیناً سچا ہوں تو میں تمہیں پیش گوئی کرتا ہوں کہ میں 1 مہینہ پورا زندہ رہوں گا. میں 1 مہینے تک نہیں مر سکتا، میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں. اور جتنے بندے وہاں پر بیٹھے، حتیٰ کہ میرے اپنے جو بندے تھے نا وہ بندے بھی پریشان ہو گئے، ان کے بھی طوطے اڑ گئے بیچاروں کے کہ یہ اس نے کیا بات کر دی ہے. تو اس نے کہا جی آپ کرتے ہیں پیش گوئی؟ میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. میں کہا تم کرتے ہو؟ کہتا نہیں میں نہیں کرتا. میں کہا تم مجھے پیش گوئی کر دو. کیا؟ میں کہا تم یہ کہو کہ مرزا قادیانی سچا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ مسیح ہے، یہ مہدی ہے، اور اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے 1 مہینے کے اندر اندر، وگرنہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا. میں کہا تم کرتے ہو؟ کہتا نہیں. میں نے کہا میں کرتا ہوں. بھاگ گیا. جاء الحق وزهق الباطل، یہ تو اللہ نے فرما دیا. تو میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. اس نے کہا جی لکھ کر دیں. ہم نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے لکھا، میرے بھی دستخط ہو گئے، اس کے بھی دستخط ہو گئے. وہاں پر کچھ ساتھی بیٹھے تھے گواہ کے طور پر، ان لوگوں کے بھی دستخط ہو گئے. وہ پرچہ میں نے بہت عرصہ سنبھال کے رکھا، کئی سال سنبھال کے رکھا. یعنی آپ سے سمجھ لیں کہ آج سے 20 سال پرانی بات ہے یہ. تو کئی سال میں نے سنبھال کر کے رکھا. آج ہم کیمرے میں دکھا، ہاں وغیرہ دکھا دیتے. صحیح کہا آپ نے کہ پتہ تو نہیں ہوتا. نہیں بتاتا. تو میں بھی آپ سے سن تو رہا ہوں، لیکن یہ کس طرف چلا گیا مناظرہ؟ یہ تو وہم و گمان میں بھی بس یہ اللہ نے وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کا رخ اس طرف کر دیا، تو شاید اس کی ہدایت کا سامان بننا تھا. بے شک ایسے. تو یہ بات میں نے کہہ دی. اب میرے جو ساتھی تھے نا وہ بھی پریشان تھے، کہتے شاہ جی آپ نے بڑے احتیاط سے رہنا ہے کہ بندے نمبر واد ہے. ہاں وہ نے کہا دیکھیں یہ قادیانی کی ترتیب ہے. صحیح بات ہے. وہ دیکھیں اب وہ تو کھپ پان گئے کہ پوری دنیا سے. جی دیکھیں نا اب ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. اگر ان دنوں میں مر جاتا، شکر ہے میں مریا کوئی نہیں، وہ مرنا تو تھا نہیں، کہ ظاہری بات ہے میری ذات کا مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں نا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ نے بہاولپور کی عدالت کے جو بات فرمائی تھی نا جلال الشمس کو کہ میں تجھے یہیں پر کھڑے کھڑے مرزا قادیانی جلتا دکھا دوں گا. تو اس بندے نے یہ سوال کیا کہ شاہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ پوچھ لے تو آپ کیا کرتے؟ تو جلال میں آگے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ وہاں پر انور شاہ بات کر رہا تھا. فرمایا کہ وہاں رسول اللہ کا وکیل بات. اللہ اکبر. اور کہا کہ اگر وہ تقاضا کرتا تو اللہ مجھے کبھی مایوس نہ کرتے. اور پھر عجیب جملہ فرمایا، کہا کہ یہ انور شاہ کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ کی ذات پاک کا مسئلہ تھا. تو یہ بھی رسول اللہ کی ذات پاک کا مسئلہ تھا نا. سبحان اللہ. تو مجھے ساتھیوں نے کہا جی کہ آپ نہ احتیاط سے رہیں، یہ آپ کو مروا نہ دیں. تو میں کہا نہیں یار یہ چھوڑو بات، میں کہ یہ ہماری ذات کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو حضور کی ذات پاک کا معاملہ ہے. تو بہرحال 1 مہینے کا ہمیں شدت سے انتظار تھا کہ 1 مہینہ کب گزرے. تو مہینے کے بعد میں آ گیا گاؤں کے اندر صحیح سلامت. تو جب میں وہاں پر آیا تو وہاں پر ایک اسکول ٹیچر تھے جو گواہان کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تھے. انہوں نے مجھے اس وقت بات بتائی. انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ لکھ کے تو دے گے، ہمارا یہ جو مہینہ گزرا ہے نا میں جانتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے کیسے گزرا ہے. اور اس نے کہا جی کہ اگر 1 مہینے کے اندر آپ مر جاتے نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بھی قادیانی ہو جانا تھا. اتنا سنگین معاملہ. اتنا سنگین، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا سنگین معاملہ تھا. اور مجھے انہی لوگوں نے بتایا. یہ بعد میں پھر بچہ یہ مسلمان جب ہوا اس نے بتایا، اس کی زبانی ہے بات، یعنی اپنا کوئی ایسا سورس نہیں. اس وقت تو لڑکا قادیانی مسلم ہوا بعد میں. ہاں وہ لڑکا جو اس وقت قادیانی تھا اس نے بتایا کہ باقاعدہ یہ آپ کا خط جو ہے مرزا مسرور تک گیا ہے. مرزا مسرور تک؟ ہاں مرزا مسرور تک گیا ہے خط. اور کہتے ہیں اس وقت باقاعدہ مرزا مسرور کی طرف سے یا ان کے بڑے لوگوں کی طرف ہدایات جاری ہوئیں
کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے. وہ واپس مرزا والے سٹائل پہ چلے گئے. ہاں بالکل. اور اس نے باقاعدہ یہ بات کی گئی کہ اس نے اپنے لیے خود عذاب مانگا ہے، اور کہا جی کہ مرزا قادنی کے دور کے، مسیح موعود کے دور کے اندر بھی ایک پادری تھا جس کے بارے میں مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی، اور کہا تھا کہ جی 15 مہینے کے اندر اندر یہ بات چلتے کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مرزا نے بڑے مناظرے کیے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں، اور بعض ہمارے جو سادہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے اندر بعض علماء بھی آ جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ مرزا نے مناظرہ کیا کہ نہیں کیا، کہ مرزا نے شور اتنا مچایا تو مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہہ گئے. مرزا نے ساری زندگی میں ایک مناظرہ کیا صرف. یعنی ایک ایپیسوڈ ایک اور بن جائے. ہاں جی ایک مناظرہ ایک ایپیسوڈ. ہاں جی ایک مناظرہ کیا، وہ تھا عبداللہ آتم. اس پہ ایپیسوڈ کروں گا شاہ جی انشاءاللہ. وہ پادری تھا تو مرزا قادیانی کو اس نے دھواں دے کر کے رکھا. اب مرزا قادیانی جو اپنی جان چھڑانے کے لیے مناظرہ طے کر بیٹھا اس سے. اب وہ تھا مرزا قادیانی اول جلول سا آدمی، وہ بھاری تھا. وہ عبداللہ آتم تو بہت تیز آدمی تھا. اب مرزا قادیانی تو ایک پکھنڈی سا بندہ تھا نا، وہ کیا وہ بے روپیہ سا تھا مرزا قادیانی. تو مناظرہ شروع ہو گیا جی. اب یہ سلطان القلم اور مرزا اس کو پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں. ایک عام سا پادری سامنے بیٹھا ہے، 15 دن مناظرہ چلتا رہا. اس نے مرزا قادیانی کا گویا کہ تیل سارا نکال دیا. جی مرزا. ہاں جی. اور مرزا قادیانی نے 15 دن کے اندر اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکا. 15 دن مناظرہ چلتا رہا. رولیا خوب جی. تو آخرکار مرزا قادیانی کو اپنی جان چھڑانے کے لیے نا وہ اگلے دن ایک نیا ڈرامہ کرنا پڑا. 15 دن پورے ہونے کے بعد اس نے کہا جی کہ رات میں اللہ کے سامنے بڑا رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، اور میں نے کہا کہ یا اللہ تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، یہ پیش گوئی ہے کہ جو بندہ جو فریق وہ باطل پر ہے، جھوٹا ہے، تو فی دن 1 مہینہ کے اعتبار سے، یعنی 15 دن مناظرہ چلا تو 15 مہینے، تو ان 15 مہینے کے اندر اندر بسزائے موت حاویہ میں گرایا جائے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس نے تاریخ دے دی. 15 مہینے گزر گئے، عبداللہ آتم کوئی نہیں مرا. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ جب خط یہ مشہور ہوا کہ ایسے ایسے بات ہوئی، اس نے پیش گوئی کی ہے، تو اب باقاعدہ اس کا حوالہ دیا گیا کہ عبداللہ آتم کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی. اچھا. تو اب یہ بھی آ گیا یہاں تک آپ کے اوپر آیا. ہاں جی. تو سب اس لوگ اس کے لیے دعا کریں کہ اس نے خود اپنے لیے عذاب مانگا ہے تو اللہ اس پر عذاب نازل کرے. تو بہرحال تو عذاب کہاں سے آنا تھا؟ تو یہ تو حضور کی ذات کا مسئلہ تھا، ہماری تو ذات کا مسئلہ نہیں تھا. تو میں مہینے کے بعد چلا گیا اس کے پاس. تو میں نے کہا ہاں جی. اس لڑکے کو میں نے کہا عبد الرحمن کو. جی. اس نے کہا جی کہ جیسے آپ کہیں. ماشاءاللہ. ہاں جیسے آپ کہیں میں ویسے کروں. سمجھ گیا الحمدللہ. لیکن میں نے اس کو پھر فرینکلی کہا کہ یار میں ایسے نہیں کہ تمہارے دل کے اندر شکوک و شبہات رہیں اور تم میری صرف کہنے پر وہ مرزائیت کو چھوڑ کر کے آ جاؤ. میں نے کہا جی آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے، اب میرا اس پر رہنا بنتا ہی نہیں ہے. میں کہا لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ تم اپنے سوالات ختم کرو. تمہارے دماغ کے اندر جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں نا وہ نکلنی چاہیے. میں کہ تم ایک ایک کر کے میرے سوال کرتے رہو اور میں تمہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا رہوں گا. اس کے بعد بات چیت ہوئی، مربی سے بھی گفتگو ہماری ہوئی. پھر قادری نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. اس نے کہا جی کہ 1 مہینے کی پیش گوئی تو پیش گوئی کوئی نہیں ہوتی، یہ کوئی سال کی تو کرتا نا. انٹرسٹنگ. ہاں. تو اب قادیانی تو تعویلات کی بادشاہ ہیں. جی جی. تو کہ جی 1 مہینے کی پیش گوئی تو نہیں ہوتی کوئی. مربی نے یہ بات کر دی اس کو. تو میں نے کہا ہاں 1 مہینے کی پیش گوئی تو کوئی نہیں ہوتی. میں نے کہا اس کو کوئی 1 ہفتے کی کر دے. وہ 1 ہفتے کی کر دے. یہ شاہ جی اگر 1 مہینے کی نہیں ہوتی نا، میں کہ تم 1 ہفتے کی کر دو. تم ہمارے سامنے کو جیسے میں نے لکھ کر کے دیا، اس پر گواہان کے دستخط ہوئے، تم ایک پیپر پر لکھو اور تم یہ کہو جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. جیسے بھی تم کہتے ہو غیر تشریعی حضور آخری نبی نہیں ہے، اس کی جو بھی قیودات تم لگاتے ہو، میں کہ تم یہ کہہ دو کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. میں مرزا قادیانی کو ذلی بروزی یا غیر تشریعی نبی یا امتی نبی مانتا ہوں. میں مرزا قادیانی کو مسیح مانتا ہوں. میں مرزا قادیانی کو مہدی مانتا ہوں. میں عیسیٰ اسلام کو وفات شدہ مانتا ہوں. اور اگر میں ان باتوں میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا 1 ہفتے کے اندر اندر عذاب نازل ہو جائے گا. میں نے کہا وہ لکھ کے دے دیں. میں کہا میں تو ایک مہینے کی تو میں اس کو 3 ہفتوں کی چھوٹ دے رہا ہوں. اتنی بڑی چھوٹ ہے. ہاں. تو میں کہا وہ 1 ہفتے کی پیش گوئی کر دے. وہ نہیں آیا اس بات کے اوپر نا. تو میں نے پھر اس کو میں کہا تم کر دو 1 ہفتے کی، تم کر دو. اس کو ظاہر ہم نے تو اس کو لے کر کے آنا تھا نا. میں کہا تم کر دو. کہتا نہیں میں تو کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو میں کہا اس سے بھی آسان حل بتاؤں. تو میں تھوڑا جذباتی ہو گیا. اس سے آسان حل بھی تھا. اس سے بھی مختصر. تو میں تھوڑا جذباتی ہو گیا اس وقت. تو میں نے اس کو کہا کہ یار ایسے کرو کہ تمہارے گاؤں کا جو سب سے اونچا مکان ہو نا،
ہم دونوں وہاں پر چڑھ جاتے ہیں چھت پر. اللہ تو میں یہ کہہ کے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، اور یہ ساری باتیں میں نے اس میں کہی تھی، لکھی تھیں، اور تم کو کہ میں مرزے کو نبی مانتا ہوں، مسیح مانتا ہوں، مہدی مانتا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ اس سے بھی آسان اور جلدی والا حل ہے میرے پاس نا. حل ہے، اس کے بعد بھی کوئی حل تھا؟ اس کے بعد بھی تھا. اچھا، میں نے کہا حیران ہی کرتے جا رہے ہیں آج تو. تو وہ میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ یار تم ایسے کرو کہ تمہارے گاؤں میں جو سب سے اونچا مکان ہو نا، اس کی چھت پہ چلے جاتے ہیں، تمہارا مربی بھی آ جائے میرے ساتھ نا. اچھا، تو میں وہی باتیں جو میں نے لکھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، اور آپ کی بات یہ مانتا ہوں کہ نبوت بند ہو چکی، اب کسی نئے بندے کو نبوت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جو ہمارے عقائد ہیں. اور مرزا کا جو کذاب یعنی جو تحریر اس پہ تھی، جو تحریر تھی، جو عقائد تھے آپ. جی میں نے کہا میں وہ بات کہوں گا، اور تمہارے مربی صاحب وہی باتیں کہیں گے. مرزا قادیانی کو نبی، مسیح، مہدی یہ سب کچھ مانتا ہوں. میں کہا وہاں سے ہم چھلانگ لگا دیں گے. تو جڑا بچ گیا انہوں چک لینا. ٹھیک ہے، کہ جو بچ جائے گا وہی سچا ہے. ٹھیک ہے، مگر اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایسے کرو کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ تم. اس سے بھی آسان حل پہ چلے. تم چھاتی میں نہ چڑھنا پہ یار. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مربی نہ جائے تو پھڑ کے آگ سوٹ سکتے. وہ میرے سے مربی کوئی معذور ہو نا، وہ ایسا ہوا نا. میں ایک جگہ آپ کو ویسے چلتے سناتا جو گجرات کے اندر میری گفتگو تھی قادیانی کے ساتھ. تو بابا تھا پرانا، تو اس سے بات پرانے ہی ہوں جی. وہ پھٹا پرانا سی. اس سے میری گفتگو چل رہی، اس کو میں نے چیزیں بہت ساری سمجھائیں. اس نے کہا میں مربی بلاؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مربی آ گیا، اس سے بات چیت ہوئی. اب میں اس کے سامنے ایک حوالہ صرف رکھا مربی کے سامنے نا. اب بیچارے کو جواب نہیں آیا. پینچر؟ ہاں بالکل. مربی ایک حوالے پہ وہ پینچر نہیں، وہ پٹاخہ مار گیا بھائی. اس نے کتاب پکڑی، وہ آگے سے پڑھ رہا ہے، پیچھے سے مربی صاحب کوئی بولو تو صحیح. تو تھوڑی دیر بعد بیچارہ اس کی نا، میں دیکھ رہا تھا کہ جان پھنسی ہوئی غریب. سار ہو گیا. وہ بابا جی بھی دیکھ رہے اس کو نا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ نا میرا نا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، تو میں نے ڈاکٹر سے وکل لیا. دن کا وقت تھا، حالانکہ ڈاکٹر اس وقت عام طور پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے وکل لیا، تو یہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں پھر کسی دن آ کے آپ سے بات کروں گا. میں کہا ٹھیک ہے چلے جائیں. بعد میں نے کہا بابا جی وہ دیکھو آپ نے جو مربی بلایا تھا اس کو تو جواب ہی نہیں آیا. تو اس نے کہا جی کہ میں نا کوئی اور مربی بلاؤں گا. تو میں نے پھر اس کو میں کہا دیکھنا کہ اگلی باری نا کوئی صحیح ثبوتا مربی بلا رہا جس آپریشن نہ ہوا ہوئے. تو ایسا کوئی مربی بلا لینا. اچھا، مزدور سے مراد یہ. تو وہ بہرحال یہ تو ویسے درمیان میں بات آ گئی. وہ جملہ بہت عریضہ کے طور پہ آپ کو چلو سناتا ہے چلو. ضرور شاہ جی. وہ آپ کے وہ دل پشوری ہو جائے گی نا. تو میں نے کہا یار پھر ایسے کرو کہ تم یہاں کوئی آگ کا الاؤ جلاؤ. تو یہی بات کہہ کر کے میں حضور کا نام لے کے اس میں کودتا ہوں، وہ مرزے کا نام لے کر کے کود. تو میں کہا جو جل گیا وہ سمجھو جھوٹا ہے، اور جو بچ گیا وہ کیا کہتے ہیں سچا ہے. اور میں کہا رسول اللہ کا امتی بچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا ماننے والا جو ہے وہ بچے گا. تو مربی صاحب بہرحال کسی بات پر نہیں آئے. اس کے ساتھ گفتگو مناظرہ ہوا، وہ الگ سے بات ہے، وہ پھر انشاءاللہ کبھی سنائیں گے. تو بہرحال اسی کی بات کرتے ہیں عبد الرحمن کی. پھر یہ ہوا اس کے ذہن کے اندر کچھ شکوک و شبہات تھے وہ جو دور نہیں ہو رہے تھے. تو ہماری تو اس میں جو وہ ظاہری باتیں ہیں، وہ ظاہری الفاظ ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کو بدلتے ہیں. اس کو میری میں دعوت دی کہ یار تم لاہور آ جاؤ. لاہور میرے پاس بڑی لائبریری ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر کے ہم گفتگو کریں گے. تو میں اپنے استاذ کے پاس چلا گیا جنہوں نے میری تشکیل کی تھی، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس. تو میں نے بتایا کہ حضرت کہ ایسے ایسے ہے لڑکا. تو پھسل گیا بیچارہ نا، آپ سے ملاقات کروانی، ہم نے تو اپنا زور لگا لی ہے. وہ اس طرح تو آنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شرح صدر کے ساتھ وہ آئے بندہ. تو میں نے حضرت کو بتا دیا. آپ نے بھی دیکھا ہے لوگوں نے بہت سارے نے حضرت کی زیارت کی ہوئی ہے. تو حضرت بچہ جانتا ہے شاہ جی، ماشاءاللہ. تو حضرت کی باتیں بظاہر بڑی سادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ باتوں کے اندر اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہیں. حضرت نے اس کو بٹھا کر کے تھوڑی سی بات سمجھائی، بڑے پیار محبت کے ساتھ، بڑے میٹھے انداز کے ساتھ. تو ان دنوں کا اندر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے مدنیہ سے نکلتے تھے اور ٹھوکر نیاز بیگ پر جا کر کے ایک پیٹرول پمپ پہ مغرب کی نماز ادا کرتے تھے. ہم بھی حضرت کے ساتھ ہو لیے، وہ لڑکا بھی ساتھ تھا، میرے ساتھ مولانا منیر احمد صاحب بھی تھے. ہم 5 لوگ وہاں پر نماز پڑھی. ہم باہر آ گئے، میں اور مولانا منیر صاحب. تو حضرت نے اس کو بٹھا کر کے پھر تھوڑی سی بات سمجھائی. وہ باہر آیا تو اس نے حضرت کے جوتے سیدھے کر دیے. بس کام بن ہاں گیا. آپ سمجھ گئے ویسے؟ ہاں سمجھ. تو میں نے کہا جی کہ اس نے حضرت کے جوتے سیدھے کیے، اللہ والے کے جوتے سیدھے کیے، اللہ اس کا دل سیدھا کر دے گا. تو ہم محمدیہ چلے گئے. حضرت نے سبق پڑھایا. سبق کے بعد دوبارہ اس کو بلا لیا. بلا کر کے حضرت نے پھر تھوڑی سی بات کی. پھر مجھے بلایا اور مجھے فرمایا کہ بھائی انیس، ان کو
मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत में शामिल कर लें। अल्लाह। और जिस कमरे में बैठते थे उसके ऊपर ही लाइब्रेरी थी, तो फरमाया कि ऊपर ले जाओ तो इनको कुछ हवाला जात भी दिखा दो, और साथ फरमाया कि वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मैं बाहर उसको लेकर के चला गया कि हम तो भाई ज़ाहिर बात है वो ज़ाहिर बीन थे। जी बिल्कुल। मैंने उसको जाके कुछ चीज़ें दिखाई, पढ़ाई, वो बड़ी बेदिली से और बेतवज्जो से सुने बात, तो बहरहाल मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। सर्दियों का मौसम था, हम घर आ गए। मौलाना मुनीर अहमद साहब के घर हमने रात गुजारी, तो मौलाना मुनीर साहब ने उससे बात की। इसके साथ मेरी जो गुफ्तगू का सिलसिला चला ना, ये मैंने तो आपको आध घंटे में सुना दिया। जी जी बिल्कुल। ये 6 महीने चली गुफ्तगू तकरीबन। ओए वो जो आपने कहा ना कि एक बंदे से काफ़ी अरसा वो चलती, मैंने जी 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 तो मैंने 6 महीने जूते घिसाए इसके पीछे अपने, आता जाता रहा, गुफ्तगू करता रहा। तो इन्होंने कहा, मुनीर साहब ने पूछा कि यार शाह जी तुम्हारे पीछे इतना अरसा चलते रहे, 6 महीने तुम्हें समझाते रहे, तुम्हें समझ नहीं आई, और यहाँ आकर मुफ्ती हसन साहब के पास तुम्हें एक दिन में बात समझ आ गई। तो उसने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा जी कि मैं एक दिन में नहीं हुआ, मैं एक नज़र में मुसलमान हो गया। क्या बात है। तो हम ये बात सुना करते थे कि ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हैं हजूर की उम्मत के अंदर कि उनका चेहरा देख कर के लोग मुसलमान हो जाते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है। बेशक। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी, मैं वैसे बात सुना दूँ, मेरे दिल में अचानक ही बात आ गई, मैं हाँ जी, हम तो अपने मेहमान को कहते हैं कि वो रुके ही ना, और आप जैसा मेहमान। जज़ाकल्लाह जी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम पहले था हुसैन इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते कि मैं मुसलमान कैसे हुआ। फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ़ लेकर के आए तो मुझे पता चला, तो मैं एकदम से भागा। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, जय्यद आलिम थे। तो कहते मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा तो मैंने कहा ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। और कहा कि हजूर का जो मैंने पहले कलाम सुना, तो कलाम ऐसा खूबसूरत था कि बस उससे मेरे दिल को मोह लिया कि हजूर लोगों क्या फरमा रहे, अफ़शुस्सलाम, अतइमुत्ताम, वसिलुल अरहाम, सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। अल्लाह अल्लाह, क्या सही कि क्या नहीं? बात है, क्या बात है। इसकी मिठास मिठास, कैसी मैं भी है? मैं भी अल्लाह अल्लाह क्या उठा जी, ऐसी मिठास है। वो पढ़ने वाला शाह हो वे सब ने। तो कहा कि मैंने पहला कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना तो ऐसे दिल के अंदर मोहब्बत घर कर गई, और मैंने कहा कि झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें जो हैं रसूलुल्लाह की उम्मतियों के अंदर नेक लोगों में मुंतकिल की। तो उसने कहा कि मैंने जब मुफ्ती हसन साहब का चेहरा देखा तो मैंने कहा ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता, कि उधर मिर्दे का चेहरा तो देखा ऐसी ना यही। तो कहा मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा कि किसी अल्लाह वाले का चेहरा। मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया था। तो फिर उन्होंने पूछा कि जब शादी तुम्हें दलाइल दिया करते थे तो उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आती थी बात। तो अब देखिए लोग एक बंदों की जहन साजी कैसे करते हैं। देखा जब शाह जी मेरे से गुफ्तगू करते थे ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसने कहा जी कि मेरी तवज्जो शाह जी की दलील की तरफ होती नहीं थी, मेरे सुनने की तरफ, समझने की तरफ तवज्जो होती नहीं थी। जब ये गुफ्तगू कर रहे होते तो मैं इनकी बात का जवाब सोच रहा होता था, समझना ही नहीं चाह रहा, समझना ही नहीं चाह रहा। कितना अहम पॉइंट। जी, समझ नहीं चाह रहा। देखिए कि अल्लाह सादिक को देते हैं हिदायत, और अल्लाह फरमाता है यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, कि अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको चुन लेते हैं, और अल्लाह मुनीब को, जो तलबगार होता है, अल्लाह उसको हिदायत देते हैं। और एक बंदा जो है वो बैठा है इसलिए कि उसने सिर्फ आपकी बात का रद्द करना है, तो फिर तो 6 साल भी चला सकता था, वो 6 साल भी चला सकता था, लेकिन ये कि बस अल्लाह ताला ने उसके दिल की काया को पलटना था। और आपकी मेहनत को अल्लाह पाक ने उस्ताद जी के हाथ पे ऐसे उसको वसूली करवानी थी। बस अल्लाह ताला ने वो उसके मुकद्दर में हिदायत लिखी थी, अल्लाह ताला ने उसको वो सबब बना दी, और यहाँ तक आने का सबब वो हमारा एक वो ख़त बन गया, वो हमारी पेशगोई, वो बज़ाहिर जो है असबाब के दर्जे के अंदर जो अपने 1 महीने की पेशगोई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मुसलमान हो गया, और बड़ा पक्का मुसलमान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पाक के फजल करम से। तो ये मेरे बिल्कुल वो इब्तिदाई जो मुनाजरा कह लें, गुफ्तगू कह लें, दावती सफ़र कह लें, 1 साल बाद की हाँ, बात तो ये उसका पहले यानी कि दावती वो गुफ्तगू में से ये पहली चंद गुफ्तगू में से एक होगी ये। लेकिन शाह जी से यहाँ एक बहुत अहम बात है, वो भी ये भी सामने आई, बल्कि 2-3 आई। एक तो ये कि मुस्तकिल आपने भी तो हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, आज की आपकी आजिज़ी तो दुनिया जानती है, हमारी ऑडियंस भी जानती है, आप तो आजिज़ी में नहीं कहेंगे, लेकिन आप वो 6, आपने एक लफ्ज़ बोला ना कि जूतिए घसाए उसके लिए, तो वो 6 माह पीछे जाना, मुस्तकिल मिजाजी, और फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट प्लान करके आपने कहा अच्छा हमारे पास नहीं तो बड़े के पास ले जाओ। तो ये भी एक प्लानिंग है, शेयर प्लानिंग का हिस्सा है। बस मैं समझता हूँ कि भाई तयस्सुर साहब, ये ना एक तो इन लोगों का हक है कि जो रास्ते से भटके हुए हैं ना,
ایک تو ان لوگوں کا جی حق بڑا ہے. قیمتی پوائنٹ موقع آ گیا. میں کہتا ہوں اللہ ہمارے سارے مناظرین کو، اللہ ہمارے سارے دین کی دعوت دینے والوں کو اللہ یہ لفظ کی تاثیر دے دے، ان کا ویژن بنا دے، ان کو اللہ پاک خون میں یہ شامل کر دے. تو ایک دوبارہ فرمائیں کہ شاہ جی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے، اور اس سے بڑی بات نفرت ہی ختم کر دی آپ نے. اور اس سے بڑی بات جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر رسول اللہ کا حق ہے. اللہ کہ دیکھیں نا کہ جس کی متاع لٹتی ہے نا، تکلیف اس کو ہوتی ہے. یہ انسانیت، یہ امت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ ہے. کسی کا جوان سال بچہ مر جائے نا، تو اس سے پوچھے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ایمان لٹ جائے نا، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ میں خدا نہ خواستہ کہ وہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، یا لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اور نہ میرے ذہن میں تھی کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ حضور کا ہمارے اوپر اتنا حق ہے نا، کہ کائنات کی کسی ذات کا اتنا حق نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا حق ہے. تو یہ جو قادیانی ہوئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لٹی ہوئی متاع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا میرے اور آپ پر حق ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو حضور سے کٹے ہیں نا، ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر لیں. اور میں تو دعا بھی کرتا ہوں، میرے الحمدللہ دعاؤں کا یہ حصہ ہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کو وہ ایمان نصیب فرما دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آنے، آپ کی امت کے اندر آنے، اور آپ کو ماننے والے بن جائیں. بس یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اسی میں جینا مرنا ہمیں نصیب فرما دے. بس شاہ جی دل تو یہی چاہے گا کہ ہم آپ کے صرف 2-4 ایپیسوڈ ریکارڈ نہ کریں، بلکہ جتنے بھی مناظرے ایسے ہوئے ہیں وہ ہم ریکارڈ کریں. لیکن آج کے پروگرام میں ہم ایک مناظرہ ایک اور لے لیتے ہیں. اس میں آپ کا خود آپ جو جس کو چنیں. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسے بھی آپ کا تو بہت ڈائیورس قسم کا فیلڈ رہا ہے، تو جیسے ابھی آپ نے کسی مرد کے بارے میں اپنا ایک روداد سنائی، تو اب جو ہمارا آج کے ایپیسوڈ کا آخری مناظرہ ہے وہ کسی فیمیل کے ساتھ بھی آپ کے تو بہت ہوئے ہوں گے. تو کچھ ایسا اس میں سے بھی کچھ ایک مناظرے کی دلچسپ جو آپ سمجھتے ہیں روداد لازمی سامنے آنی چاہیے ہمارے ناظرین کے. جی ضرور انشاءاللہ. خواتین کے ساتھ بھی بہت ساری گفتگو ہوئی میری، لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ایک جڑی اور گفتگو ہے کہ جس ساتھی نے یہاں پر میں کام شروع کروایا یہ 152 شمالی کے اندر ہی، تو ہمارے ساتھی تھے، مدرسہ میں پڑھتے تھے، بھائی شہراز احمد بھٹی ان کا نام، ابھی پنڈی ہوتے ہیں. تو انہی کے کچھ رشتہ دار یہاں پر لاہور میں بھی رہتے تھے. اچھا جی. تو ان کی رشتے میں نانی لگتی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ میری نانی ہے یہاں پر، وہ وابڈا ڈون میں رہتی ہیں، تو وہ قادیانی ہیں، تو ان سے کوئی ملاقات کی ترتیب بنا لیں. تو ہم تو چاہتے تھے کہ یار کوئی ایسا ہمیں موقع ملے اور چلے جائیں وہاں پر. تو اب یہ سن کون سا تھا؟ 5 ہی کی بات ہوگی، اس کے آگے پیچھے کی بات ہوگی. انہوں نے ترتیب بنا لی. اب انہوں نے بتایا تو نہیں ان کو کہ اب ہم سے اس لیے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ آگے ان کے گھر کے اندر ملاقات کی. ان کی نانی اما آ کر، بڑی عمر کی تھی، تو آ کر کے بیٹھ گئی. وہ جیسے بیٹھی آ کے، تو میں نے ان سے گفتگو شروع کر دی اچھے انداز سے. بات چیت ان سے شروع ہوگی. میں نے کچھ مرزا قادیانی کی عبارات ان کے سامنے رکھیں کہ جو ایسی جو قابل اعتراض ہیں، جو توہین امیز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان کو. تو جب میں نے ان سے گفتگو کی تو وہ غصہ کر گئی بہت نا. تو وہ غصے میں بولی بڑی نا پنجابی زبان کے کہ اے مولوی چوک کے لے کے آ گیا ہے، تو مرزا صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اے مولویاں دی اپنی لکھی کتاباں نے ساڈے مسیح موت. ہاں جی، یہ ایسے بھی قادیانی؟ ہاں ایسے بھی قادیانی. اکثر قادیانی یہی بات کرتے ہیں کہ مولوی کی اپنی لکھی کتابیں ہیں، مسیح موت والا ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں. اس نے اچھی خاصی ہماری کلاس لگا دی. تو ہم بھی نیچے منہ کر کے سنتے رہے، کیونکہ ہم تو دعوت دینے کے لیے گئے تھے. تو اس نے غصے میں آ کے نا سامنے ایک الماری تھی، اس میں سے ایک کتاب، ایک چھوٹی سی کتاب میں کتابچہ نکالا. اس کتاب کا نام ہے کشتی نو. وہ اس نے کتاب رکھ کے نا مجھے پکڑا. اس نے کہا یہ لو کتاب، یہ ہماری اپنی کتاب ہے، یہ مسیح موت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں سے مجھے کوئی قابل اعتراض بات نکال کر کے دکھاؤ. تو میں نے کتاب کا نام پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کام بن گیا. اچھا. ہاں. تو وہ کتابچہ میں لے کر کے چلا گیا. میں نے 2-4 دن لگا کے ساری کتاب پڑھی اور اس کے حاشیے لگا دیے سرخ قلم کے ساتھ. میں نے اس کے اطراف میں لکھ دیا جہاں جہاں پر کوئی قابل اعتراض بات تھی. تو میں نے کہا شہراز یار ان سے موقع لے لو، دوبارہ جا کر کے پوسٹ مارٹم ہو گیا، دوبارہ ملاقات کی ترتیب بنا لیں. تو اس نے اب کی بار یہ کیا کہ اس کی وہ اپنی نانی سے ملاقات نہیں کروائی،
بلکہ کیا کہتے ہیں رشتے میں اس کے ماموں لگتے تھے، لیکن اس کے ہم عمر تھے. اس کے بیٹوں سے ملاقات کری، ایک بیٹے سے ملاقات کرائی. ان کا سکول تھا سامنے، تو سکول کے اندر بیٹھ گئے. تو وہ لڑکا آیا، نوجوان سا تھا. اس نے آتے نہ پہلے تو میری کلاس لگائی. اس نے کہا مولوی صاحب یہ بات کان کھول کے سن لیں، مرزا صاحب کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کی یا غلط زبان استعمال کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. تو بات چیت اس سے شروع ہو گئی. اس نے کچھ اشکالات کیے، اعتراضات کیے، وہ قادیانیوں کے مشہور زمانہ اعتراضات گھسے ہیں. پٹے وہی. وہ فاتح عیسیٰ علیہ السلام کے یا وہ کسوف خسوف والی دلیل، کیونکہ ہاں کیونکہ اس کا یہاں پر موقع نہیں کہ اس کو ہم بیان کریں. اس نے کچھ اعتراضات کیے. لیکن وہ مربی سمجھے پروگرام سنن گے نا تو قادیانی وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ سارے پہنچ جائیں گے کہ کون سا اعتراض ہے. تو میں نے بہرحال اس کو جواب دیا. جواب سن کر کے مجھے پتا کہ وہ جو کچھ تھا بیچارے کے پاس اس نے نکال دیا. اب وہ پریشان ہو گیا. جب پریشان ہوا تو میں نے اب موقع دیکھا کہ میں اب یہ بندہ ٹھنڈا ہو گیا نا. ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس جتنے فائر تھے وہ میگزین اس کا خالی ہو گیا. تو اب ظاہری بات ہے اس نے ٹھنڈا تو ہونا ہی تھا. تو میں نے کہا کہ یار اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی والدہ نے مجھے کتاب دی تھی اور کہا تھا کہ اس سے میں کوئی بات نکال کر دکھائیں، آپ کو میں کتاب پیش کر دوں، لیکن اس میں مرزا قادیانی کی عبارت ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار تمیزدار ہے بندہ. اب اس کے اندر جو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اب اس کے اندر ایک گستاخی تو عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم صدیقہ علیہ السلام کی، کہ نعوذ باللہ اس نے اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جن کی طہارت اور پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ فرمائے قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ فرمانے کہ مریم ہم نے وہ آپ کو پاک کیا ہے، مطہر کیا ہے اور آپ کا انتخاب کیا اور سارے عالم کی عورتوں پر آپ کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا. تو مرزا قادری نے نعوذ باللہ لکھا کہ یہ پاک باز عورت جو ایک نبی، ایک اولو العزم پیغمبر کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا نعوذ باللہ یوسف نجار نامی ایک بندے کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور اسی سے ان کو حمل ہوا تھا نعوذ باللہ. اور اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے. توبہ. میں نے یہ کتاب اس کے سامنے رکھی. اب دیکھیں کہ بندہ وہ جتنا مرضی کٹر ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جتنا مرضی نظریاتی ہو، اب ان کو دھوکہ تو اسلام کے نام پر ہی دیا گیا نا. بالکل. اب وہ جب دیکھے گا کہ ایسی شخصیات جن کا اسلام کے اندر بہت بڑا حصہ ہے اور آخر زمانہ کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لے کر کے آنا ہے اور وہ بھی مرزے کو مسیح سمجھتے. اب اس نے بھی جب دیکھا کہ یار یہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو بندے کو کچھ نہ کچھ تو غیرت آتی ہے، ہل جاتا ہے بندہ. ایک بات تو یہ تھی. پھر میں نے اس کے سامنے رکھا وہ مرزا قادری کی اپنی ایک عبارت رکھی اس کے سامنے. وہ بڑی عجیب عبارت ہے کہ مرزا قادری نے اپنا وہ سفر لکھا ہے کہ میں مسیح کیسے بنا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے لکھا میں پہلے مریم تھا پھر میں مسیح بن گیا. ٹھیک ہے جی، مریم بھی خود ہے، مسیح بھی خود ہے، اور کیسے بنا ہے وہ اس نے لکھا جی کہ مجھے حمل ہو گیا، مرزا قادری کو حمل ہو گیا. اور حمل بھی اس نے لکھا کہ وہ 10 مہینے کا ہوا ہے. یعنی انسانوں والا حمل نہیں لکھا، وہ دوسری جو ہے وہ سب جانتے ہیں، دیہات کے لوگ جانتے ہیں کہ 10 مہینے کا حمل کس کو ہوتا ہے. ناظرین نہیں جانتے، شاید مسئلہ یہ ہے. چلے پھر وہ میں حضرت عرض کرتا ہوں کہ 10 مہینے کا حمل جو نا وہ گدی کو ہوتا ہے، کھوتی کو ہوتا ہے. مزہ نہیں آیا شاید. گدی تو اچھا وہ مرزا کے ساتھ اچھا لفظ، کھوتی نہیں ہوتا ہے جی. کھوتیوں کو ہوتا ہے 10 مہینے کا حمل. یہ جو پینڈو اگر آتا ہے وہ جانتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یہ دیکھو مرزا قادری نے کہا کہ مجھے حمل ہوا ہے. تو میں کہا یہ کیسے ہوا تھا اور 10 مہینے کا کیوں ہوا تھا؟ اس نے کہا یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے. میں کہا یار تو مرزا صاحب نے لکھا ہے اور میں نے تھوڑی لکھنا ہے. تو یہ تو مرزا قادری کی اپنی کتاب ہے اور یہ تو کتاب آئی بھی تمہارے گھر سے ہے. نانی نے دی ہے؟ اس کی ماں نے. اچھا اس کی ماں نے. تو میں نے کہا یہ تو تمہاری والدہ نے دی ہے کتاب. اور پریشان ہو گیا بیچارہ، اب کیا کرے. اور بیچارہ کہیں آگے سے پڑھ رہا ہے پیچھے سے پڑھ رہا ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. نے کہا یہ تو بڑی بکواس ہے. یہ کہا قادیانی نے کہا یہ تو بڑی بکواس بازی ہے. اب مجھے موقع مل گیا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا اور تو کچھ تمہیں دکھاؤں کچھ اس سے بڑی باتیں؟ نے کہا دکھائیں. اب میں وہ مرزا قادری کی وہ پٹاری کھول لی جو اس نے اللہ تعالیٰ کی توہینات کی ہیں، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینات کی ہے، جو اس نے اہل بیت اطہار کی توہینات کی ہیں، جو اس نے دعوی کی ہیں بڑے بڑے، وہ اس کو میں نے دکھائے. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا. اب اس نے کیا کیا، وہ میرے سے نکلا، گھر چلا گیا اپنے.
رات کو تقریباً کوئی 1:30-2 بجے کا شاید وقت ہوگا اس کے آس پاس کا. طوفانی رات تھی, بارش ہو رہی تھی, آندھی چل رہی تھی بڑی نا, لائٹ چلی گئی, UPS وغیرہ تھے کوئی نہیں اس وقت. تو اس نے گھر جا کے اپنی بہن کو اٹھایا, ہمشیرہ کو اٹھا دیا, اسے رہا نہیں گیا نا. اس نے کہا اٹھو, وہ بھی پریشان ہوگی کہ آدھی رات کو اس کو کیا ہو گیا. اس نے کہا اٹھو. اس نے کہا کیا ہوا ہے. اس نے کہا بہت کچھ ہوا ہے, دیکھو ذرا. تو اس نے کتاب وہ کھول کر کے لکھا. اس نے کہا یہ مسیح موعود نے کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے. اب ظاہری بات, وہ بات بھی ایسی وہ حیا سوز تھی. اس نے بہن کو عبارت پڑھائی تو بہن بھی پریشان ہوگی. اس نے کہا یہ کیا لکھا ہے اس نے. تو بہرحال دونوں بہن بھائی پریشان. اس نے کہا جی اس نے اور بھی بہت ساری بکواسات کی ہوئی ہیں. تو اللہ کا شکر الحمدللہ وہ دونوں بہن بھائی مسلمان ہو گئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تو یہ ہمارا پھر وہ کیا کہتے ہیں اسی کے آس پاس ہی یہ ہماری دوسری گفتگو ہوئی تھی. تو وہ اماں جی تو نہیں ہوئی, وہ مائی تو مسلمان نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے غصے میں آ کے میں کتاب دی تو اپنی کتاب سے وہ کیا کہتے تخریج کر کے حوالہ جات نکال کر کے اس کے بچوں کو دکھائے تو بچے اس کے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. تو ویسے نانی تک آپ کو وہ حوالہ پہنچانے کی میں نے موقع تو ملا؟ کتاب اس کو کہا, میں کہ نانی کو لو پوچھو. ہاں جو میں نے کہا تھا, لیکن اس کے بعد اس نے بھگا دیا. اس نے اس کو بھی جھاڑا. اس نے کہا نکل جائے تو مولوی لے کے آ گیا ساڑھے گھر, یہ اپنے نمبر بنانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, اتنے بندے مسلمان کر لینے, یہ اپنے نمبر بنانے کے لیے آ گیا یہاں پر. ماشاءاللہ دونوں بہن بھائی مسلمان. ہاں دونوں بہن بھائی مسلمان ہو گئے الحمدللہ. شاہ جی آپ کا شکریہ ادا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے قوم نہیں کر سکتی جتنا بڑا آپ عظیم کام کر رہے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ایسی کارگزاریاں ہیں جو آپ نے صرف 2 سنائی ہے. آج کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں, بس آخری کلمات بھی آپ کے ہی طرف سے ہونے چاہیے. آپ نے چونکہ میرے ذمہ لگایا تو میں تو یہ چاہوں گا کہ اپنی بات نہ کروں, میں پھر اپنے بڑوں کی بات کروں. البرکۃ مع اکابرکم. کہ دیکھیے ختم نوت کے سب سے پہلے مجاہد, سپہ سالار اور سپاہی وہ سب سے بڑے مسلمان اور سب سے پہلے مسلمان. وہ بس امام الصادقین, امام المتقین اور خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اپنا اور سارے صحابہ کا سب کچھ داؤ پر لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری کی. اور میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کرنے والا ہے وہ صدیق اکبر کے لشکر کا سپاہی ہے. تو میں بس اپنے ناظرین کو, سامعین کو یہی گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری اور تحفظ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حضور کا اعزاز ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست, کہ اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی ہے. اور ان میں سے ایک فرمایا وختم بی النبیون, یعنی یہ حضور کی فضیلت ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات میں سے ہے, یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان میں سے ہے. تو جو مسلمان حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری اور چوکی داری کرے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نہ عطا کرے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتیاز کا تحفظ کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر ممتاز نہ کرے. تو جو دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کی ذات پاک اور آپ کی ختم نبوت کی پہرے داری کو حفظ جان بنائیں, نصب العین بنائیں, اور اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی پیاری ذات پر قربان کرنے کا عزم ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اخلاص اور اللہیت کے ساتھ وہ تادم آخر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ شاہ جی. جزاک اللہ. ناظرین انشاءاللہ کوفی وتھ تیسر میں اگلی دفعہ پھر ہم کسی ایسی ہی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.